لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم۔ سورۃ الحجرات۔ وجہ تسمیہ آیت نمبر 4 میں کلمہ الحجرات کا ذکر ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ نزول کے اعتبار سے 106 نمبر بعد التحریم۔ ربط اسمی قد مرہ اوپر لکھوا دیا تھا سورہ محمد کے ساتھ۔ ربط مانوی ربط مانوی نمبر 1 کہ یہ تینوں صورتیں باب القتال ہیں۔ ربط مانوی نمبر 2 پچھلی صورت میں فتح کی بشارت تھی، اب اس صورت میں 7 قوانین تنظیم ذکر ہوں گے۔ 7 قوانین تنظیم ذکر ہوں گے جو بمنزلہ شرط کے ہیں، یا لکھو جو فتح کے لیے بمنزلہ شرط کے ہیں۔ ربط مانوی سوم۔ پچھلی صورت کے آخر میں عظمت صحابہ کا بیان تھا۔ اس صورت میں ان قوانین کا بیان ہے جن کی صحابہ نے کما حقہ اتباع کی۔ خلاصہ سورت کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ابتدا سے لے کر آیت نمبر 13 تک اور اس میں 7 قوانین کا ذکر ہوگا۔ جن میں سے 2 کا تعلق نبی علیہ السلام سے اور 5 کا تعلق مومنین سے ہے۔ جن میں سے 2 کا تعلق نبی علیہ السلام سے اور 5 کا تعلق مومنین سے ہے۔ اور دوسرے حصے میں جو کہ آخر تک ہے اعراب پر زجرات وغیرہ آئیں گی۔
اور آخر میں بیان توحید ہوگا۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ ایک بات میری طرف دیکھ کے سن لو، قرآن مجید کے جو آخری پارے ہیں نا، یہ 4 4.5، ان میں جو اہم چیز ہے وہ ہے لفظی ترجمہ۔ اس لیے ترجمہ جو مشکل ہو اسے لکھنا، پھر اسے یاد کرنا یہ ضروری ہے، نہیں تو ان آخری پاروں میں اور تو لمبی چوڑی تقریریں ہے کوئی نہیں۔ ضروری بات جو سب سے ہے وہ لفظی ترجمے کو سمجھنا ہے، اس لیے غور کیا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اوپر کیا لکھا ہے؟ قانون اول۔ نیچے لکھا ہے فتح حاصل کرنے کے بعد قواعد و آداب۔ یہ قانون اول کیا قانون ہے جی؟ پہلے قانون کا حاصل ہے اللہ کی بھی تعظیم کرو اور اللہ کے رسول کی بھی تعظیم کرو۔ اللہ کی بھی تعظیم کرو، اللہ کے رسول کی بھی۔ اللہ سے بھی آگے مت نکلو اور اللہ کے رسول سے بھی آگے۔ اللہ کی تعظیم سے کیا مطلب؟ کہ اللہ کی کتاب کی تعظیم کرو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی کیا مطلب؟ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اتباع کرو، یہی نبی علیہ السلام کی تعظیم ہے۔ لفظی معنی دیکھو پہلے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقدموا، کیا لفظ ہے؟ لا تقدموا، آگے نہ نکلو۔ کیا معنی ہے جی؟ نیچے کیا لکھا ہے؟ قولا و فعلا، لا تقدموا، آگے نہ نکلو، بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ نکلو۔ اوپر کیا لکھا ہے لفظ؟ المراد النہی عن مخالفت الکتاب والسنہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ نکلو، یعنی کتاب اور سنت کی مخالفت نہ کرو۔ ایک اور عبارت بھی حاشیے پہ لکھ لو، ای لا تقولوا خلاف الکتاب والسنہ، ای لا تقولوا خلاف الکتاب والسنہ۔ از سمرقندی، کتاب و سنت کے خلاف کوئی بات نہ کرو، کتاب و سنت کے خلاف کوئی بات نہ کرو۔ کتاب و سنت کے خلاف بات کرنا گویا کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نکل جانا ہے، سمجھ رہے ہو جی؟ واتقوا اللہ، نیچے کیا لکھا ہے؟ نسخہ تعمیل خوف خدا جو اصل ہے آداب کا، اور نسخہ تعمیل سمجھو یہ کام ہوگا کیسے کہ تم کتاب اللہ اور سنت سے آگے نکلنے سے بچ جاؤ؟ فرمایا یہ کام تب ہوگا کہ تم میں خوف خدا موجود ہو۔ معلوم ہوا جو قرآن سنت سے آگے نکلتا ہے اس میں خوف خدا موجود نہیں، اور جس کے دل میں خوف موجود نہیں اس کے دل میں ایمان موجود نہیں۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے۔ ان اللہ، اوپر کیا لکھا ہے؟ نسخہ تقوی۔ تقوی کا نسخہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھو، یقیناً اللہ ہی سمیع، سننے والا ہے ہر کسی کی بات، علیم، جاننے والا ہے ہر کسی کے حال کو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ قانون نمبر 2، قانون نمبر دوسرے قانون کا حاصل یہ ہے کہ جب تم میرے نبی کی مجلس میں بیٹھو، خبردار بتکلف اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو، بتکلف اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز سے اونچا۔ ایک صحابی رسول تھے، ان کی آواز قدرتی طور پہ بلند تھی، تو غالباً حضرت قیس بن ثابت تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آواز قدرتی طور پہ اونچی تھی۔ بعض بندوں کی ہوتی ہے آواز، وہ آہستہ بات بھی کرتے ہیں تب بھی پورا محلہ سنتا ہے۔ تو اب وہ گھر میں بیٹھ گئے، یہ آیت نازل ہوئی تو وہ
گھر میں بیٹھ گئے. حضرت نے آخر پوچھا کہ وہ فلاں بندہ نظر نہیں آتا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے وہ تو بس گھر میں بیٹھ کے رو رہا ہے کہ میں تو نبی علیہ السلام کی مجلس میں اونچی آواز سے بات کرتا رہا, میرے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے ہوں گے. آپ نے فرمایا اس کو کہو اس کے بارے میں نہیں یہ آیت, بلکہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو بتکلف جان بوجھ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں اونچی اونچی آوازیں نکالتے ہیں, جو کہ شعار ہے منافقین کا, جو کہ شعار ہے. اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم, مت اونچی کرو اپنی آوازوں کو. نیچے کیا لکھا ہے یعنی شور نہ متاؤ, مطلقاً مجلس نبوی میں اگرچہ آپس میں مخاطبت کیوں نہ ہو. مت اونچی کرو اپنی آوازوں کو فوق صوت النبی, نبی کی آواز سے اوپر. ولا تجہروا لہ بالقول, اوپر کیا لکھا ہے جب خود آپ سے مخاطبت ہو, نہیں از گستاخی. جب حضرت سے بات ہو تو ولا تجہروا لہ بالقول, اور نہ بلند کرو حضرت سے بات. کجہر بعضکم ببعض, جیسے اونچی آواز میں کرنا. لیکن یہ تو ضد پہ کھڑے ہیں, اونچی اونچی آوازوں سے کہہ رہے ہیں یا محمد یا محمد یا محمد. قرآن کیا کہتا ہے ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض, جس طرح ایک دوسرے کو جہرن پکارتے ہو, اونچی آواز میں پکارتے ہو, نبی کو اس طرح جہرن نہ پکارو. ان تحبت ناظرو, ناظر ہیں پھر سپیکر پہ شور بھی بچاتا ہے اور پورا شہر سنتا ہے. حالانکہ قرآن تو کہتا ہے جو نبی کی موجودگی میں آواز بلند کرے اس کا کوئی عمل بھی باقی نہیں رہتا, یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. ان الذین یغضون, ترغیب خفض اوپر لکھا ہے دیکھ رہے ہو, آواز پست کرنے کی ترغیب ہے. فرمایا ان الذین, یقیناً وہ لوگ, یغضون اصواتہم, پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو, عند رسول اللہ, اللہ کے رسول کی مجلس میں, اللہ کے رسول کی مجلس میں. اولئک, یہی لوگ ہیں, اولئک الذین, یہی ہیں وہ لوگ, امتحن اللہ قلوبہم, امتحن اللہ, امتحانہ کے آپ کے پاس اوپر 3 معنی لکھے ہیں. امتحان اللہ ای عرف اللہ, دیکھ رہے ہو جی, عرف اللہ قلوبہم للتقوی, یا امتحان اللہ بمعنی اخلص اللہ, یہ امتحان اللہ بمعنی طیبہا. سمجھ رہے ہو جی, اللہ پاک نے ان کے دلوں کو امتحان اللہ ای اخلص اللہ قلوبہم, اللہ نے خالص کر دیا ان کے دلوں کو تقوی کے لیے یعنی ایمان کے لیے. اللہ نے پاک کر دیا ان کے دلوں کو تقوی کے لیے, یا تقوی کے لیے یعنی ایمان کے لیے. یا امتحان اللہ, تیسرا معنی جانچ لیا اللہ نے, امتحان سے جانچ لیا اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے. لہم مغفرۃ, ان کے لیے بخشش ہے, واجر عظیم, اور بدلہ بڑا. لہم مغفرۃ, ان کے نیچے کیا لکھا ہے ثمرہ اخروی. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات, سمجھو جی ایک وفد آیا بنو تمیم کا, دیہاتی لوگ تھے, حضرت کے آرام کا وقت تھا, آپ گھر میں تھے, اور انہوں نے آ کر حجروں سے باہر کھڑے ہو کر نبی علیہ السلام کو آوازیں لگانا شروع کر دیں, یا محمد اخرج الینا, یا محمد اخرج الینا. حضرت پر یہ آوازیں ناگوار گزری, آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف نہ لائے. آخر ان میں سے ایک شاعر تھا, وہ کہنے لگا کہ آپ باہر آ جائیں گے تو میں آپ کی مدح میں شعر کہوں گا تو آپ کی شہرت ہوگی پورے عرب میں, اور اگر آپ نہیں آئیں گے تو پھر میں آپ کی ذم میں شعر کہوں گا تو سارے عرب میں آپ کی مذمت ہوگی. آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ ہی کافی ہے, تو عز من تشاء و تذل من تشاء, اسی کے پاس عزت ذلت ہے, تیرے شعروں سے کچھ نہیں ہوتا. خیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام سے جو اپنا معمول تھا اس کے مطابق بار تشریف لے آئے. اللہ پاک نے قرآن کی آیت اتار دی, فرمایا کچھ یہ جاہل ہیں جو پردوں کے پیچھوں سے آوازیں لگاتے ہیں اور آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں, تو اگر یہ صبر کرتے, انتظار کرتے یہاں تک آپ خود ان کے اوپر ظاہر ہوتے, آپ خود نکل کے آ جاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا. اسی طرح لوگ تو ہوتے ہیں اپنی مرضیوں والے,
لیکن جو علماء ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں دین کا، تو ان کا اپنا معمول ہوتا ہے، کچھ وقت آرام کا، کچھ وقت پڑھنے پڑھانے کا، کچھ مطالعے کا۔ تو یہ بھی آداب میں سے ہے کہ جب کسی ایسی شخصیت کے پاس جاؤ جس کی خصوصاً دینی مصروفیات ہیں، تو بجائے اس کے کہ اس کو بلانا، اس سے بہتر ہے کہ اس کا انتظار کیا جائے کہ وہ خود تشریف لے آئے تو آپ اس سے ملاقات کر لیں۔ اس لیے دیکھو، ان الذین ینادونک، یقیناً وہ لوگ جو آوازیں دیتے ہیں آپ کو، من وراء الحجرات، پردوں کے پیچھوں سے، اکثرہم لا یعقلون، اکثر نا سمجھ ہیں، اکثر نا سمجھ ہیں۔ ولو انہم صبروا، اور اگر وہ صبر کرتے یعنی انتظار کرتے، اور اگر وہ صبر کرتے یعنی انتظار کرتے، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ خود نکلتے ان کی طرف، لکان خیر لہم، البتہ ہوتا یہ بہتر ان کے حق میں، البتہ ہوتا یہ بہتر ان کے حق میں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ترغیب توبہ ہے، اگر کوتاہی ہوگی تو کچھ نہیں، توبہ کرو، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تیسرا قانون ہے، میری طرف دیکھو، کتواں قانون ہے یہ؟ تیسرا قانون یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے تو اس کی خبر پہ فوراً تم عمل نہ شروع کرو، پہلے تحقیق کرو اس کی خبر کی کہ یہ سچ ہے یا کیا ہے، جھوٹ ہے۔ اگر بغیر تحقیق کے ہی تم اس پہ فیصلے سناؤ گے تو پھر تم نقصان اٹھاؤ گے۔ اور فاسق سے مراد یہاں کون شخص ہے؟ فاسق سے مراد مجہول الحال، مجہول الحال، کہ جس کا نہ ہمیں عادل ہونا پتہ ہے اور نہ غیر عادل ہونا پتہ ہے، نہ صدق کی خبر ہے نہ کذب کی خبر ہے۔ سمجھے ہوگی؟ آیت کا ترجمہ دیکھو ذرا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسقون، اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق، اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق، اچھا جی، بنبأ خبر لے کر، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا، ای لئلا تصیبوا، تاکہ تم حملہ نہ کر بیٹھو کسی قوم پر، بجہالت، بے خبری میں، حقیقت حال کو جانے بغیر تم کسی قوم پہ حملہ نہ کر بیٹھو، فتصبحوا علی ما فعلتم، پس ہو جاؤ تم اوپر اس فعل کے جو تم نے کیا، نادمین، شرمندہ، فتصبحوا، پس ہو جاؤ تم، علی، اوپر، ما، اس کام کے جو تم نے کیا، نادمین، شرمندہ۔ اب میری طرف دیکھو، بات کو سمجھو۔ اس آیت کے ذیل میں اس بات کا ذکر کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ حضرت ولید بن عقبہ، کیا لفظ ہے؟ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک علاقے کی طرف بھیجا کہ وہاں سے زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ، وہاں سے کیا وصول کر کے لاؤ؟ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے ان لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، لیکن اتفاق سے حضرت ولید بن عقبہ کی ان کے ساتھ پہلے سے کوئی نہ کوئی دشمنی تھی، ناچاکی تھی۔ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی اس علاقے میں پہنچے تو وہ لوگ استقبال کے لیے نکلے، لیکن یہ سمجھے کہ شاید یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے دماغ میں تو پرانی بات تھی نا، پرانی جو دشمنی تھی، تو شاید یہ مجھے قتل کرنے نکلے ہیں، تو یہ وہاں سے بھاگ گئے اور آ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا، حضرت ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تحقیق کروائی تو پتہ چلا کہ معاملہ اس طرح نہیں، وہ تو زکوٰۃ دینے والے ہیں، وہ تو استقبال کے لیے نکلے تھے اور وہ کہہ رہے ہیں ہم اب بھی زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہ آیت اتار دی کہ اگر کوئی ایسا شخص آ کے خبر دے دے تو تحقیق کرو، تحقیق کے بغیر اگر کوئی اقدام کرو گے تو بعد میں پچھتاؤ گے۔ لیکن اب بات سمجھنے کی ہے کہ یہاں فاسقن سے مراد کون ہے، عام ہے یا خاص ہے؟ کیا کہہ رہا ہوں، عام ہے یا؟ بعض نے خاص مراد لیا حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو خیال کرو یہ بات بالکل غلط ہے۔
یہ بات بالکل غلط ہے، بات کو سمجھو۔ اور غلط ہونے کی دو وجوہات ہیں۔ کتنی وجوہات ہیں؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ جو میں نے تمہارے سامنے پس منظر ذکر کیا کہ حضرت ولید بن عقبہ کو بھیجا گیا اور وہ لوگ استقبال کے لیے نکلے، یہ سمجھے مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، آ کے فرمایا حضرت وہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، تو یہ جو واقعہ ہے یہ بالکل بے سند واقعہ ہے۔ کیا کہنا؟ یہ بالکل ہاں، اس کی کوئی اصل نہیں۔ تو بے سند واقعے کو لے کر ایک صحابی رسول کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ فاسقن کا خطاب اس کے لیے آیا ہے، یہ ناانصافی ہے۔ دوسرا جواب سمجھو، مشکات شریف میں حدیث آتی ہے، حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد جب حضرت مکہ تشریف لائے تو مکہ کے مختلف لوگ اپنے بچے لا کر حضرت کے سامنے لاتے تھے، حضرت ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے اور برکت کی دعا دیتے۔ مجھے جو لایا گیا تو میرے سل پہ حلوق لگا ہوا تھا، ایک قسم کی خوشبو تھی، اور حضرت اس خوشبو کو پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت نے میرے سر پہ ہاتھ نہ پھیرا، مجھے دعا دی، اور اس وقت جو ہے یہ بالکل بچے تھے فتح مکہ کے بعد۔ جب فتح مکہ کے بعد یہ کیا تھے؟ بچے تھے، تو پھر اتنی جلدی بڑے بھی ہو گئے کہ حضرت نے ان کو بھیج دیا کہ تم فلاں علاقے سے زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ، تو یہ بات عقل سے بالا تر ہے۔ لہذا بنیاد سمجھو کہ یہاں پر فاسقن سے خاص کوئی فرد مراد نہیں، بلکہ عام قاعدہ بیان کر دیا کہ اگر کوئی فاسق خبر لائے، مجہول الحال بندہ خبر لائے، تو اس کی خبر پہ اندھا اعتماد نہیں کرنا، بلکہ پہلے اس کی تحقیق کرنی ہے۔ سمجھ رہے ہو نہیں؟ یعنی فاسق ان کی مراد خاص نہیں بلکہ عام ہے۔ آ جاؤ جی، وَعْلَمُوا جان لو، وَعْلَمُوا، اور یہ پھر کیا لکھے؟ یہ پھر قانون اول کے متعلق ہے۔ اور قانون اول یہ تھا نا، لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، وَعْلَمُوا جان لو ان فیکم رسول اللہ، بے شک درمیان تمہارے اللہ کا رسول ہے، لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر تمہاری اطاعت کرے اکثر امور میں، لعنتم، تو البتہ تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، البتہ تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ نیچے لکھا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو بچا لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ پاک نے حبب الیکم الایمان، محبوب کر دیا تمہارے لیے ایمان کو، وزینہ فی قلوبکم، اور مزین کر دیا ایمان کو یا حصول ایمان کو تمہارے دلوں میں، وکرہ الیکم الکفر، وکرہ، اور ناپسندیدہ کر دیا تمہارے لیے کفر کو، والفسوق، اور گناہ کبیرہ، والعصیان، اور گناہ صغیرہ، اولئک، یہی لوگ ہیں، ہم الراشدون، کامیاب یہی لوگ ہیں۔ اور سمجھو بات کو سمجھو، اللہ کہتا ہے میرا رسول تمہارے درمیان موجود ہے، اگر تم رسول کی نہ مانو بلکہ رسول سے اپنی منوانے کی کوشش کرو نا، تو لعنتم، تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، تم نقصان میں چلے جاؤ گے، تم تباہی اور بربادی میں چلے جاؤ گے۔ لیکن میں اللہ پاک نے تم پہ احسان کیا کہ تم کو اس مشقت سے کیا کر لیا؟ بچا لیا۔ اور بچایا کیسے؟ کہ ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا اور کفر کی نفرت تمہارے دلوں میں ڈال دی۔ اور اسی طرح میں اللہ پاک نے تمہیں بچا لیا کس چیز سے؟ الفسوق والعصیان سے، میں نے بچا لیا جب میں نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا لیا، کفر کو ناپسندیدہ بنا لیا، اور تمہیں فسوق اور عصیان سے بچا لیا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ اب تم اپنی باتیں رسول سے نہیں منواتے بلکہ رسول کی باتوں کی اتباع کرتے ہو۔ سمجھ گئے ہو جی؟ فضلا من اللہ، یہ فضل ہے کس کی جانب سے؟ اللہ کی جانب سے، ونعمتن، اور احسان ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا حکمتوں والا ہے، اور اللہ جاننے والا حکمتوں والا ہے۔ اور اوپر دیکھو نا، حاشیہ پڑھو ذرا، ولیکن کے اوپر لگائے، لیکن بیعتبار معنی موضوع لہو، کہ ماقبل پر مرتب نہیں ہو سکتا، پس بیعتبار سیاق و سباق کے یہ معنی ہوگا،
لیکن اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں میں ایمان رکھنا محبوب ہے، اس لیے کہ تم پیغمبر کی اطاعت، اس لیے کہ تم کو پیغمبر کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ، نیچے کیا لکھا ہے، اوپر کیا لکھا ہے، قانون رابع۔ چوتھا قانون، اگر مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں، اگر مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو باقی مومنوں کو مل کر ان مومنوں کی دو جماعتوں کے درمیان کیا کروانی چاہیے، صلح کروانی چاہیے۔ کیوں صلح کروانی چاہیے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، بھائیوں کے درمیان لڑائی ہو جائے تو صلح کروانی ضروری ہوتی ہے۔ سمجھ گئے ہو جی؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اگر دو جماعتیں مومنوں کی اقتتلوا، آپس میں کیا ہو جائیں، لڑ پڑیں، آپس میں لڑ پڑیں۔ کیا لفظ آیا؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ایک مسئلہ چلتا ہے معتزلہ اور اہل سنت کا، مختلف فی مسئلہ ہے کہ آیا ارتکاب کبیرہ کفر ہے یا نہیں۔ اہل سنت کہتے ہیں کبیرہ گناہ کرنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا، معتزلہ کہتے ہیں کافر ہو جاتا ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ ارتکاب کبیرہ کرنے سے ایمان سے نکل جاتا ہے، اگرچہ کفر میں بھی داخل نہیں ہوتا۔ وہ قول کرتے ہیں کہ ایمان اور کفر کے درمیان ایک اور منزل ہے جہاں وہ چلا جاتا ہے۔ تو ان کا جواب یہ آیت بھی ہے کہ دیکھو اقتتلوا، مسلمانوں کا آپس میں لڑ پڑنا، قتال کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن کہہ رہا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ معلوم ہوا کہ ارتکاب کبیرہ سے کوئی بندہ ایمان سے نکلتا نہیں ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اگر دو جماعتیں مومنوں کی آپس میں لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پس صلح کرواؤ ان کے درمیان، فصلح کرواؤ۔ ہاں نیچے کیا لکھا ہے؟ فَإِن بغت کے نیچے دوم دفع شر مفسدین، تم صلح کروانا چاہتے ہو، ایک ان میں سے صلح کے لیے تیار ہے لیکن دوسری جماعت وہ اڑی ہوئی ہے فساد پر، وہ اڑی ہوئی ہے فساد پر، وہ صلح کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں، وہ فساد چاہتی ہے، تو پھر کیا کرو؟ اب تم اس دوسری جماعت کے ساتھ مل کے سارے اکٹھے ہو کے ان کے خلاف لڑو۔ کب تک لڑو؟ حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف آ جائیں، یعنی آپس میں لڑائی چھوڑنے کے لیے راضی ہو جائیں۔ فرمایا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، پس زیادتی کرے اگر ان میں سے کوئی ایک جماعت، علی الاخری دوسری پر، نیچے لکھا یعنی لڑائی موقوف نہیں کرتا، فَقَاتِلُوا، پس لڑو سارے مل کر، التی، اس جماعت سے، تبغی، جو بغاوت کرتی ہے، حتی تفیہ، یہاں تک کہ لوٹ آئے طرف اللہ کے حکم کے، یعنی ترک قتال۔ فَإِن فَاءَتْ، پس اگر وہ لوٹ آئے، پس اگر وہ لوٹ آئے، اور طائفہ باغیہ اگر وہ لوٹ آئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پس صلح کرواؤ ان کے درمیان، بالعدل، ساتھ انصاف کے، بالعدل، ساتھ انصاف کے۔ فَأَصْلِحُوا کے نیچے لکھا ہے یعنی ترک قتال پر بس نہ کرو، بلکہ معاملہ طے کر کے چھوڑو۔ یہ نہیں کہ جنگ بند ہو گئی تو مسئلہ ختم ہے، نہ نہ، پوری صلح کرواؤ، معاملات جو ان کی وجہ نزاع ہے وہ ختم کرواؤ۔ وَأَقْسِطُوا، اور انصاف۔ فرمایا المومنون اخوہ، مومن سارے آپس میں کیا ہیں جی؟ بھائی ہیں، اس لیے صلح کرواؤ۔ انما المومنون اخوہ، بے شک سویس کے نہیں، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ نیچے لکھا ہے بوجہ اشتراک فی الدین کے، جو نسب مان اپنے بھائیوں کے درمیان، نیچے لکھا ہے تاکہ اخوت قائم رہے۔ واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ واتقوا اللہ کے اوپر لکھا ہے اصلاح کے وقت، کس کے وقت؟ ہاں جب صلح کرانے لگو تو اس وقت اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ نیچے کیا لکھا ہے؟ نہ کسی کی رعایت، نہ اشتعال انگیز باتیں۔ یہ نہیں ہے کہ تم جرگہ کرنے جاؤ صلح کا اور آگے سے بھی سخت لڑائی کروا کے آ جاؤ، ایسی اشتعال انگیز باتیں کرو۔ اور یہ بھی نہ کرو کہ کسی ایک کی رعایت رکھو، کسی ایک کی طرف داری کرو، اور بھی زیادہ چنگاری نہیں لگانی اور کسی کی طرف داری بھی نہیں کرنی۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ یا ایھا الذین آمنوا، قانون خامس، قانون پانچواں قانون ہے جی، اور بڑا عجیب قانون ہے۔
اللہ حکیم ہے اور اللہ کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ہم جن خرابیوں کو چھوٹی چھوٹی خرابیاں سمجھ رہے ہوتے ہیں تو وہ چھوٹی خرابیاں بڑی خرابیوں کا سبب بنتی ہیں، وہ چھوٹی خرابیاں بڑی خرابیوں کا سبب بنتی ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نہ کسی چھوٹی خرابی کو چھوڑتا ہے نہ کسی بڑی خرابی کو چھوڑتا ہے۔ فرمایا خبردار ایمان والو، ایک دوسرے کے ساتھ تمسخر نہ کرو، ٹھٹھے نہ کرو، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ایک دوسرے کو تانے نہ مارو، ایک دوسرے کے عیب نہ نکالو، 2 ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد نہ کرو، 3 ایک دوسرے کے خلاف بدگمانیاں نہ کرو، 4 ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، اس کے پوشیدہ حالات کو کرید کے نکالنے کی کوشش نہ کرو، 5 نمبر 6 ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو۔ یہ 6 امور ذکر کیے اس قانون نمبر 5 میں۔ فرمایا اگر چاہتے ہو کہ تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت رہے، ایک دوسرے کے لیے بغض، حسد، عداوت، نفرت نہ آنے پائے، اور پچھلی آیت میں جو کہا کہ انما المؤمنون اخوہ، اگر اس اخوت کو چاہتے ہو اور اس اخوت کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو یہ 6 حرکتیں چھوڑ دو، یہ 6 حرکتیں کیا کر دو؟ اے ایمان والو، یا ایھا الذین، اور کیا لفظ ہے یا ایھا الذین، اے ایمان والو، یہ نہیں فرمایا یا ایھا الناس۔ آج بعض لوگ بڑے عجیب قسم کے فلسفے بیان کرتے ہیں، کہہ رہے ہوتے ہیں جی کفار ہم سے اچھے ہیں، جی کفار ہم سے اچھے ہیں جی، ان کا اخلاق اچھا ہے جی، کردار اچھا ہے جی، پورا تولتے ہیں جی، سچ بولتے ہیں جی، یہ ہے وہ ہے۔ خصوصاً یہ جو لوگ باہر سے پھر کے آتے ہیں نا تو وہ اتنے متاثر ہو کے آتے ہیں یورپ سے اور انگریزوں سے کہ وہ آ کے یہاں ان کی ہر وقت عظمتیں اور بیان کرتے رہتے ہیں۔ بات یاد رکھو، کافر کے اندر ایک کفر والی جو خرابی موجود ہے، اس کفر والی خرابی کے ہوتے ہوئے اس کی کوئی خوبی نہیں ہے، اس کی کوئی خوبی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، شر البریہ ہے یہ۔ اور مومن کے اندر اگر ہزاروں عیب بھی ہوں نا، مومن کے اندر ہزاروں عیب بھی ہوں، لیکن ایمان والا چونکہ ایک عظیم سرمایہ اس کے پاس موجود ہے، تو اس ایمان والے سرمایے کے ہوتے ہوئے اگر اس میں ہزاروں عیب بھی موجود ہوں تو ساری دنیا کے کافر اس کے پاؤں سے لگنے والی خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ پاک نے یہاں یا ایھا الذین آمنوا، یہ اخلاقیات ایمان والوں کو سکھائے ہیں، کیونکہ کافروں کو اللہ سکھا ہی نہیں رہا، چونکہ ان کے ساتھ اخلاقیات کی بات ہی نہیں، ان کے ساتھ ایمان لانے کی بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، نہ تمسخر کرے، نہ مذاق کرے، نہ ٹھٹھے کرے کوئی ایک قوم دوسری قوم سے، کوئی ایک قوم، ایک قوم یعنی ایک جماعت دوسری جماعت سے، ایک خاندان دوسرے خاندان سے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے، ایک شہر کے لوگ دوسرے شہر کے لوگوں سے، ایک ملک کے لوگ دوسرے ملک کے لوگوں سے۔ خبردار ایک دوسرے کا تمسخر نہ اڑاؤ، سمجھ رہے ہو جی؟ خیال کرو، میں آگے ذکر کرتا ہوں بات۔ آگے فرمایا عسا، امید ہے کہ ان یکونوا خیرا منہم، یہ کہ ہوں وہ بہتر، منہم ان سے، ان یکونوا یہ کہ ہوں وہ، یعنی جن کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے، خیرن بہتر ہوں اللہ کے نزدیک، منہم ان سے یعنی تمسخر اڑانے والوں سے، ولا نساء من نساء، اور نہ تمسخر اڑائے کوئی عورت کسی عورت کا، عسا امید ہے کہ ان یکنہ یہ کہ ہوں وہ عورتیں جن کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے، بہتر اللہ کے نزدیک ان عورتوں سے جو تمسخر اڑا رہی ہیں۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور سمجھو جی ایک دوسرے کا تمسخر نہ اڑاؤ۔
ایک دفعہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک بندے کا گزر ہوا، آپ نے فرمایا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نام والا بندہ ہے، جس خاندان میں رشتہ بھیجے لوگ اس کو رشتہ بھی دیں گے، جس کی سفارش کرے لوگ اس کی سفارش بھی مانیں گے، اور جہاں کھڑا ہو کے بات کرے لوگ اس کی بات بھی سنیں گے۔ کچھ دیر گزری تو ایک اور غریب فقیر سا صحابی گزرا، ایک اور غریب فقیر سا صحابی گزرا۔ حضرت نے فرمایا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ فرمایا حضرت یہ کہیں رشتہ مانگے اس کو کوئی رشتہ بھی نہیں دے گا، کسی کی سفارش کرے کوئی اس کی بات نہیں سنے گا، کہیں کسی کے ساتھ بات کرنا چاہے کھڑا ہو کے تو لوگ اس کی بات کی طرف توجہ بھی نہ کریں۔ فرمایا اگر پہلے والے سے اگر یہ زمین بھر دی جائے تب بھی اس فقیر کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اللہ کے ہاں اس کا اتنا بلند مقام ہے۔ تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ تمسخر نہ کرو، مذاق نہ اڑاؤ، جن کو تم حقیر سمجھتے ہو کیا معلوم کہ اللہ کے نزدیک وہ بڑی عظمت والے ہوں۔ ولا تلمزوا انفسکم، ولا تلمزوا انفسکم، اور ولا تلمزوا، اور نہ تانے مارو اور نہ عیب نکالو، انفسکم، اپنے مسلمان بھائیوں کو، یعنی اپنے مسلمان بھائیوں کو تانے نہ مارو، ان کے عیب بھی تلاش نہ کرو۔ ولا تنابزوا، اور ایک دوسرے کو مت پکارو، بالالقاب، برے القاب سے، بالالقاب، برے القاب سے، ایک دوسرے کو برے القاب سے بھی نہ پکارو۔ بئس الاسم الفسوق، بئس الاسم الفسوق، برا ہے نام گناہ کا، برا ہے نام گناہ کا، بعد الایمان، ایمان کے بعد۔ کیا مطلب ہے جی؟ اوپر کیا لفظ ہے؟ انما المومنون اخوہ، مومن بھائی بھائی ہیں، اور مومن تب رہو گے کہ یہ کام نہ کرو، یہ کام اگر یہ کام کرو گے تو فاسق بنو گے۔ اور بئس الاسم الفسوق، برا ہے نام فاسق کا ایمان کے بعد، یعنی اگر یہ کام کرو گے تم کہلاؤ گے فاسق، فاسق والا نام تمہارے لیے پھر استعمال ہوگا، اور ایمان کے بعد فسق کا نام یہ بہت بری چیز ہے۔ اور سمجھ رہے ہو؟ اگر یہ حرکتیں کرو گے تو کیا بنو گے پھر؟ فاسق، اور ایمان کے بعد فسق کا نام یہ بہت بری چیز ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور وہ بندہ جس نے توبہ نہ کی ان حرکتوں سے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بس یہی لوگ ہیں ظالم، ظلم کرنے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا، نیچے کیا لکھا ہے؟ قانون سادس، چھٹا قانون ہے جی، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، اجتنبوا کثیرا من بچو، کثیرا من الظن، اکثر گمانوں سے، اکثر خیالات اور گمانوں سے بچو۔ خیال کرو جی، حاشیہ دیکھ رہے ہو؟ نیچے کیا لفظ؟ ایک ہے ظن واجب، ایک ہے ظن واجب، دوسرا ہے ظن مباح، دوسرا ہے ظن، اور تیسرا ہے ظن حرام۔ ظن کتنی قسم ہے؟ تین۔ ایک ہے ظن واجب، ظن واجب فرض کیے جاتے ہیں تو یہ ظن واجب ہے، یا حسن ظن مع اللہ، اللہ کے بارے میں گمان، یہ بھی واجب ہے۔ اور کچھ ظن کیا ہے؟ مباح ہے، جس طرح ظن معاش، اپنی معاش کے بارے میں سوچنا، ظن اعلانیہ فاسقیات و نبوت میں ظن کرنا بغیر کسی دلیل قطعی کے۔ اچھا جی، فرمایا بچو اکثر گمانوں سے، اکثر خیالات سے، ان بعض الظن اسم، بے شک بعض گمان گناہ ہیں، ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی جاسوسی بھی نہ کرو۔ تجسس کہتے ہیں کسی کے پوشیدہ حالات کو جاننے کی کوشش کرنا، کسی کے پوشیدہ حالات کو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، نمبر 7 اور نمبر 3، اور نہ غیبت کریں تم میں سے بعض بعض کی۔ اور سمجھو غیبت حرام ہے۔ غیبت کیا ہے؟ ہاں، غیبت حرام ہے، جس طرح غیبت کرنا حرام ہے اسی طرح غیبت سننا بھی حرام ہے۔ قرآن کہتا ہے سماعون للکذب اکالون للسحت، جھوٹ سننا یہ بھی حرام کاموں میں سے ہے۔ اور غیبت ہے کیا
کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا کہ جو بات تم اس کے سامنے کرو تو وہ اس کو بری لگے، وہ اس کو کیا کرے جی، بری لگے. کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا. ہاں لوگ کہہ دیتے ہیں جی اچھا ہم تو وہ بات کر رہے ہیں کہ جو ہوئی ہے، جو کیا ہے، ہاں یہ بات جو ہوئی ہو وہی کرنا تو غیبت ہے. اگر ایک بات ہوئی نہیں وہ کسی کے پیٹھ پیچھے کرنا یہ تو بہتان ہے، پھر یہ تو پھر کیا ہے جی، بہتان ہے. تو فرمایا لا یغتب بعضکم بعضا، نہ غیبت کریں تم میں سے بعض بعض کی. مثال دی ایحب احدکم، کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی ایک، ان یاکل لحم اخی، یہ کہ کھائے اپنے بھائی کا گوشت، میتا مرا ہوا، یہ کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا کیا کرے، گوشت کھائے. فکرے تم ہو، پس تم اس کو ناپسند کرتے ہو. نبی علیہ السلام ایک سفر پہ جا رہے تھے اور انہی ایام میں حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رجم کیا گیا تھا، زنا کی وجہ سے رجم کیا گیا تھا. تو حضرت سفر پہ جا رہے تھے اور پیچھے دو صحابی آ رہے تھے، تو انہوں نے آپس میں ذکر کیا اور کہنے لگے رجم کا رجم الکلب، کہ ماعز کو اس طرح رجم کیا گیا جیسے کتے کو رجم کیا جاتا ہے، پتھر مار مار کے. حضرت کو یہ بات بری لگی، خیر آپ خاموش رہے، آگے چلتے گئے. ایک جگہ پہنچے تو ایک مردار جانور پڑا ہوا تھا، مردار بدبودار. آپ ٹھہر گئے، ان دونوں کو کہا اترو نیچے. وہ دونوں نیچے اترے، فرمایا کھاؤ ذرا ایسے. حضرت ہم کیسے کھائیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہ نہیں کھا سکتے، اور تم نے ماعز کی غیبت کی، اور اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرنا ایسے ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا کیا کھانا، گوشت کھانا. تو پھر وہ شرمندہ ہوئے، پریشان ہوئے. تو اس لیے خیال کرو، واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ان اللہ تواب رحیم، بے شک اللہ بار بار توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. یا ایھا الناس، نیچے کیا لکھا ہے، قانون سابع، 7واں قانون ہے. اور سمجھو میری طرف دیکھو، فخر نہ کرو، ایک دوسرے پہ تکبر نہ کرو، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو، اپنی ان قومی نسبتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو اور کسی اور کو حقیر نہ سمجھو. اصل میں تم سب کا خاندان ایک ہی ہے، تم سب ایک ہی جوڑے کی اولاد سے ہو، حضرت آدم اور بی بی حوا کی. اے لوگو انا خلقناکم من ذکرین، بے شک ہم ہی نے پیدا کیا تم سب کو، من ذکرین، ایک مرد سے اور ایک عورت سے، ایک مرد سے اور ایک عورت سے. وجعلناکم شعوبا، اور بنایا ہم نے تم کو شعوباً، بڑے بڑے قبیلے، وقبائل، اور چھوٹے چھوٹے قبیلے. شعوبہ بڑے بڑے قبیلے اور قبائلہ چھوٹے چھوٹے قبیلے. ہوتا ہے نا جی، ایک اوپر بڑا قبیلہ ہوتا ہے، پھر اس ایک قبیلے میں آگے بہت ساری کیا ہوتی ہیں، شاخیں ہوتی ہیں. لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو کیا کرو، پہچان لو. فرمایا تمہارا خاندان ایک ہی ہے، انا خلقناکم من ذکر و انسا، قبیلے جو بنائے گئے ہیں یہ لتعارفوا، ایک دوسرے کی پہچان کے لیے. یہ قبائل یہ عزت مند ہونے کی دلیل نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً زیادہ عزت والا تم میں سے اللہ کے ہاں وہ ہے، اتقاکم، جو تم میں سے زیادہ تقوی والا ہے. ان اللہ علیم، بے شک اللہ جاننے والا ہے، خبیر، اور خبردار ہے. اور نیچے لکھا ہے اور پرہیزگاری کا علم سو خدا کے سوا خدا کے کسی کو نہیں. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. نیچے کیا لکھا ہے، قوانین کے بعد شکوہ، قوانین کے بعد. میری طرف دیکھو، یہ ایک قبیلہ تھا بنو اسد بن خزیمہ، بنو اسد بن، یہ ایمان انہوں نے قبول کر لیا، لیکن مقصد ایمان سے ایمان نہیں تھا. ایک مقصد تو تھا مار سے بچنا، اور دوسرا مقصد تھا دنیاوی مفادات کا حصول، دنیاوی مفادات کا. اور یہ نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے، آگے کہتے حضرت دیکھو نا، باقی قبیلوں والوں نے تو جنگیں کی، آپ کی بات نہیں مانی، ہم کیسے آپ کی بات مان گئے.
اللہ پاک نے یہ آیتیں اتار دیں. فرمایا میرا پیغمبر آراب آتے ہیں کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لے کے آئے ابھی تک، وہ صرف اسلام لے کے آئے، یعنی ظاہری طور پہ منقاد ہوئے ہیں، دل سے انہوں نے ابھی تک ایمان کو قبول نہیں کیا. قالت الاعراب، کہا آراب یعنی دیہاتیوں نے ہم ایمان لے آئے. فرما میرا پیغمبر لم تؤمنو، تم ابھی تک ایمان نہیں لائے. نیچے لکھے کیونکہ تصدیق قلبی نہیں. ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ کہو ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ کہو اسلمنا ہم اسلام لے آئے. نیچے لکھا ہے مخالفت چھوڑ کر منقاد بن گئے. ولما يدخل الایمان، اور ابھی تک نہیں داخل ہوا ایمان تمہارے دلوں میں. وان تطیعوا اللہ، ترغیب ایمان صحیح، اور اگر اب بھی تم اطاعت کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی. نیچے لکھا ہے سب باتوں میں جن میں دل سے ایمان لانا بھی داخل ہے. لا یلتکم من اعمالکم شیئا، لا یلتکم، نہ کمی کرے گا تمہارے لیے تمہارے اعمال سے ذرا برابر. لا یلتکم، نہ کمی کرے گا تمہارے لیے تمہارے اعمال سے ذرا برابر، یعنی ایمان لانے کے بعد جو اعمال تم کرو گے ان اعمال کا تمہیں پورا پورا کیا دے گا؟ بدلہ دے گا. ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے. بشارت انما المؤمنون الذین، بے شک سوائے کہ نہیں کامل مومن وہ لوگ ہیں. کون؟ الذین آمنوا باللہ، وصف اول جو ایمان لائے اللہ کی توحید پر، ورسولی رسول کی رسالت پر، وصف دوم ثم لم یرتابوا، ثم لم ہاں پھر انہوں نے کبھی بھی شک نہیں کیا. اللہ کی توحید نبی کی رسالت مان لی، پھر کبھی بھی شک نہیں کیا. وجاہدوا، اوپر کیا لکھا ہے؟ چہارم کیا لکھا ہے؟ اور تیسرا وصف تھا نا شک نہیں کیا. اور جہاد کی اپنے مالوں کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ اللہ کے رستے میں. اولئک هم الصادقون، یہی لوگ ہیں سچے. قل اتعلمون اللہ بدینکم، قل اتعلمون اللہ، اوپر کیا لکھا ہے؟ زجر برائے آراب. ان آراب منافقین کے لیے زجر ہے کہ تم جو آ کر کہتے ہو ہاں ہم بڑے دیندار ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ دعوے کرتے ہو، زبانی جمع خرچ کرتے ہو، تو کیا اللہ کو تم اپنے دیندار ہونے کی خبریں دے رہے ہو؟ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے. اور میری طرف دیکھو، اللہ تو، کیا تم اللہ کو اپنے دیندار ہونے کی خبریں دے رہے ہو؟ اللہ تو وہ ہے جو جانتا ہے ما فی السماوات و ما فی الارض. تو جو ما فی السماوات اور ما فی الارض کو جانتا ہے وہ تمہارے دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے. تمہارے دلوں میں ایمان موجود کوئی نہیں، زبان پہ ایمان کا دعویٰ موجود ہے، زبان پہ ایمان کا. لہذا تم اللہ کو خبریں دیتے ہو اپنے دیندار ہونے کی، اللہ کو خبریں نہ دو، اللہ تو دلوں کے حال جاننے والا ہے. قل، فرما میرا پیغمبر، اتعلمون اللہ، کیا تم خبریں دیتے ہو اللہ کو اپنے دیندار ہونے کی، حالانکہ واللہ یعلم، واللہ اوپر کیا لکھا ہے؟ مانے از خدا، مانے از، اور امر ثانی لکھا ہے نا اتعلمون، نیچے امر ثانی خدا. اور یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم، کیا اوپر سے ایمان کا دعویٰ کرتے اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ شاید ہمارے زبانی ایمان کے اوپر اعتبار کر لیا جائے. فرمایا تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے. واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے جو آسمانوں زمینوں میں ہے، اور اللہ جانتا ہے واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یمنون علیک، یمنون، نیچے کیا لکھے؟ امر ثالث. تین امور ذکر ہوئے نا قالت الاعراب سے یہاں تک، اور قالت الاعراب سے یہ معاملہ چلا تھا اور ابھی تک آ گیا امر ثالث. اچھا جی، کیا کہتے ہیں یہ؟ یمنون علیکا، احسان جتلاتے ہیں آپ پر، ان اسلموا، کہ وہ کیا لے آئے؟ اسلام لے آئے. نیچے لکھا ہے بغیر لڑنے بھڑنے کے. قل، جواب، لا تمنوا علی اسلامکم، مت احسان جتلاؤ مجھ پر اپنے اسلام کا. بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ ہی احسان کرے گا تم پر. ان ہداکم للایمان، یہ کہ ہدایت دے تمہیں ایمان کی. ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے دعوی ایمان میں، اگر تم دعوی ایمان میں سچے ہو تو تمہارا کوئی احسان نہیں اسلام قبول کر کے، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ احسان کرتا ہے تم پر. ان اللہ کے نیچے کیا لکھا ہے؟ بیان توحید. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، یقیناً اللہ جانتا ہے غیب آسمان و زمینوں کے. واللہ بصیر، اور اللہ دیکھنے والا ہے، بما
تعملون، ان اعمال کو جو اعمال تم کرتے ہو، جو اعمال تم کرتے ہو اللہ ان اعمال کو خوب کیا کرنے والا ہے جی، دیکھنے والا ہے۔ آ جاؤ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب۔ سورہ قاف، وجہ تسمیہ، آیت نمبر 1۔ نزول کے اعتبار سے 34 بعد المرسلات۔ نزول کے اعتبار سے 34 بعد المرسلات۔ گرم ڈالنا چاہیے، اس کو نکالو، اس کو پی لو۔ اچھا جی، نزول کے اعتبار سے کیا لکھا ہے؟ 34 بعد المرسلات۔ ربط اسمی، پیچھے تھا، لکھو ذرا پیچھے سے سارے کو لکھو تاکہ اگلی صورتوں میں بھی ہم چل سکیں۔ فَإِنْ أَطَاعُوا مُحَمَّدًا فَإِنْ أَطَاعُوا مُحَمَّدًا فَلَهُمُ الْفَتْحُ لِأَبْوَابِ الْحُجُرَاتِ۔ فَلَهُمُ الْفَتْحُ لِأَبْوَابِ الْحُجُرَاتِ بِالْأَمَانِ بشرط الایمان بما فی قاف والزاریات والطور۔ بالامان و بشرط الایمان بما فی قاف والزاریات والطور۔ کیا مطلب؟ اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں تو پھر تمہارے لیے فتح ہے حجرات کے دروازوں سے، امن کے ساتھ، بشرطے کہ ایمان لاؤ اس مضمون پر جو قاف، زاریات اور طور میں ہے۔ ربط مانوی، پچھلی صورتوں میں قتال اور متعلقات قتال کا بیان تھا۔
کہ ان کفار سے لڑو کیونکہ یہ مشرک ہیں۔ اب فرمایا کہ صرف مشرک نہیں بلکہ منکرین قیامت بھی ہیں۔ پچھلی صورتوں میں قتال و متعلقات قتال کا بیان تھا کہ ان سے لڑو کیونکہ یہ مشرک ہیں۔ اب فرمایا کہ صرف مشرک نہیں بلکہ منکرین قیامت بھی ہیں۔ فائدہ، سورہ قاف، ذاریات اور طور تینوں کا مضمون اس بات قیامت ہے۔ تینوں کا مضمون اس بات قیامت ہے۔ خلاصہ، ابتدا میں تمہید، زجر بر منکرین قیامت، تخویف دنیاوی کے 5 نمونے، تین موانع قیامت کے جوابات، اور آخر میں امور ثلاثہ کا ذکر۔ اور آخر میں امور ثلاثہ کا ذکر۔ گویا کہ باب القتال کے بعد باب القیامت شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف اللہ اعلم بمرادہ والقرآن المجید، قسم ہے قرآن کی المجید بزرگی والا۔ قسم ہے قرآن کی المجید، اوپر کیا لکھا ہے؟ ذو المجد وش شرف، بزرگی اور شرافت والا۔ والقرآن کے اوپر لکھا ہے ترغیب مع زجر۔ بل عجبو، خیال کرو قسم آ گئی والقرآن المجید، جواب قسم کیا ہے؟ بل کے نیچے لکھا ہے انک لرسول صادق، بے شک آپ سچے رسول ہیں۔ سمجھ گئے ہو؟ قرآن بزرگی والے قسم، بے شک آپ سچے رسول ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جواب قسم ہے لتبعثن، لکھ لو لتبعثن، کہ تم ضرور بضرور قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ جواب قسم دوم لتبعثن۔ اور تیسرا قول ہے ما بقی موضع شبہۃ، ما بقی موضع شبہۃ، قسم ہے بزرگی والے قرآن کی، لتبعثن، البتہ تم ضرور بضرور دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ قسم ہے بزرگی والے قرآن کی، بے شک آپ سچے رسول ہیں۔ قسم ہے بزرگی والے قرآن کی کہ کوئی شبہ باقی نہ رہا،
بل عجبو، دیکھ رہے ہو جی، یہ بل للاضراب ہے، بل اب سوال ہے کہ اضراب کس سے ہے، اضراب کس سے ہے؟ جواب سمجھو، اس سے پہلے فشکو مقدر ہے، کیا لفظ ہے جی؟ حاشیے پہ لکھ لو فشکو بل عجبو، فشکو بل عجبو، پس ان کافروں نے پہلے شک کیا قرآن میں، پہلے شک کیا، بل عجبو، صرف شک نہیں بلکہ وہ حیران ہو گئے اس بات سے کہ ان کے پاس آیا ڈرانے والا انہی میں سے، وہ دیکھ رہے ہو جی؟ اور ان جاءہم، ان سے پہلے من مقدر ہے، بل عجبو ان جاءہم ای من ان جاءہم، فشکو، پس انہوں نے شک کیا، صرف شک نہیں بلکہ حیران ہو گئے، بلکہ کیا ہو گئے؟ حیران ہو گئے، کس بات سے؟ ان جاءہم ای من ان جاءہم، اس بات سے کہ آیا ان کے پاس منذرن، ڈرانے والا، منہم، انہی میں سے۔ اوپر کیا لفظ لکھا ہے؟ جاءہم پر معنی اول، اور کیا لفظ لکھا ہے؟ معنی، ہاں معنی اول یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ہے بشر اور بشر رسول نہیں ہو سکتا، لہذا جب آپ رسول نہیں تو قرآن اللہ کی کتاب نہیں۔ منہم کیوں نیچے لکھا ہے؟ یعنی بشر، یعنی من جنس البشر۔ فقال الکافرون، پس کہا کس نے جی؟ کافروں نے، شکوا، پس کہا کافروں نے، ھذا شیء عجیب، یہ چیز ہے بڑی عجیب، یہ چیز ہے بڑی، کیا چیز؟ نیچے لکھا ہے پہلے تو بشر کا نبی ہونا عجیب بات ہے، پہلے تو نبی کا اذا متنا، نیچے کیا لکھا ہے؟ معنی دوم۔ دوسرا معنی قرآن کو ماننے سے، قرآن کو ماننے سے پہلا معنی کیا ہے؟ کہ یہ بشر ہے اور بشر رسول۔ دوسرا معنی کہ یہ قرآن قیامت والے مسئلے بیان کرتا ہے کہ ہمیں قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا، حالانکہ دوبارہ قیامت کے دن زندہ ہونا تو یہ بعید از عقل ہے۔ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما، اذا کنا عظاما نخرا، کیسے زندہ ہوں گے؟ اذا متنا، آیا جب ہم مر جائیں گے، وکنا ترابا، اور ہو جائیں گے ہم مٹی، ہو جائیں گے ہم مٹی، ذالکا، اور کیا لفظ ہے؟ ذالکا رجعن، یہ ہے لوٹنا، یہ ہے لوٹنا۔ اوپر کیا لکھا ہے؟ کہ نحشرو، کہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے، یہ ہے لوٹنا، بعید یعنی بعید از عقل، یہ عقل سے بڑے دور کی بات ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہم، قد علمنا کے اوپر کیا لکھا ہے؟ جواب شکوا، اور ما تنقص کے نیچے کیا لکھا ہے؟ رفع معنی اول، رفع معنی اول، سمجھو جی؟ اللہ کہتا ہے کافرو تم اس بات پہ حیران ہو کہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیسے کیا جائے گا، حالانکہ میرے علم کا حال تو یہ ہے کہ جب تم مردے کو زمین میں دفن کرتے ہو، جہان میں بے شمار مردے زمینوں میں دفن ہوتے ہیں، اور پھر ان مردوں کے بدنوں کو مٹی کیا کرتی ہے؟ کھاتی ہے، تو ان مردوں کے بدن مٹی کے کھانے سے آئندہ آہستہ آہستہ جو کم ہو رہے ہوتے ہیں نا، تو میں اللہ پاک تو اس کمی کو بھی کیا کرتا ہوں؟ جانتا ہوں، میں اللہ پاک تو اس کمی کو بھی جانتا ہوں، میری علم سے تو وہ بھی مخفی نہیں۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ انسان کے بدن کو مٹی کھا جاتی ہے، سوائے عجب و ذم کے انسان کی ریڑھ کی ہڈی کی جو بنیاد ہے نا جی، یہ باقی رہ جاتی ہے، باقی انسان کو مٹی کھا جاتی ہے۔ حاصل کیا نکلا جواب کا؟ اور تم حیران ہو کہ کیسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ یہ مشکل تو اس کے لیے ہو کہ جس سے کوئی چیز غائب ہو، چھپی ہوئی ہو، انہم، ان سے، ای من الاموات، مردوں سے، وعندنا کتاب، اور ہمارے ہاں ایک کتاب ہے، یعنی لوح محفوظ یا علم الہی، حفیظ، محفوظ کرنے والی ان کے اعمال کو۔ بل کذبوا بالحق کے اوپر کیا لفظ لکھا ہے؟ جملہ انہوں نے پیچھے تھا بل عجبوا، بلکہ وہ کیا ہیں؟ حیران ہیں، بلکہ وہ کیا ہیں؟
حیران ہیں۔ اللہ نے فرمایا حیران نہیں، اصل بات ہے کہ بل کذبو، بلکہ انہوں نے تکذیب کی، حق کی جب ان کے پاس آ گیا۔ فہم فی امر مریج، پس ہیں وہ فی امر معاملے میں، مریج فاسد، ایک فاسد اور بے مقصد قسم کے معاملے میں پڑے ہوئے ہیں۔ افلم ینظروا الی السماء، نیچے کا لکھا ہے رفع مانے ثانی، وہ کہنے لگے نا کہ جب ہم مر کے بالکل کیا ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، مٹی سے مٹی ہو جائیں گے، تو ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا دیکھو تو صحیح آسمانوں کی طرف، زمینوں کی طرف دیکھو، ہاں بارشوں کے اترنے کی طرف دیکھو، کھجور کے درختوں کی طرف دیکھو، باغات کی طرف دیکھو، ہاں تو اگر ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو کذالک الخروج، اسی طرح ہم تمہیں بھی دوبارہ قبروں سے زندہ کر کے اٹھا سکتے ہیں۔ سمجھ گئے بات کو جی؟ فرمایا افلم ینظروا الی السماء، آیا نہیں دیکھتے طرف کس کے؟ آسمان کے۔ عالم علوی کا بیان ہے، نچلے کے دلیل ثبوت قیامت کے لیے اول عقلی، افلم ینظروا الی السماء، آئے نہیں دیکھتے طرف آسمان کے، فوقہم جو ان کے اوپر ہے، کیف بنیناہا، کیسے ہم نے بنایا اسے، وزیناہا، اور کیسے ہم نے اس کو مزین کیا، وما لہا من فروج، وما لہا من فروج، اور نہیں اس آسمان میں من فروج کوئی سوراخ، اس آسمان میں کوئی سوراخ، جو اللہ اتنے بڑے آسمان کو کھڑا کر سکتا ہے، ستارے لگا سکتا ہے، تو وہ اللہ تمہیں بھی قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ والارض مددناہا، اور زمین مددناہا پھیلایا، پھیلا دیا ہم نے زمین کو، مددناہا پھیلا دیا ہم نے اس زمین کو، والقینا فیہا رواسیا، اور ڈال دیے اس میں پہاڑ، وانبتنا فیہا، اور اگا دیے ہم نے اس زمین میں، من کل زوجن، ہر قسم کے جوڑے، ہر قسم کے جوڑے، بہیج بارونق، بہیج بارونق، خوش نما۔ اللہ کہتا ہے دیکھو تو صحیح، میں نے زمین کو بچھایا، پہاڑ ڈالے، پھر زمین میں قسم قسم کے سبزے پھل پھول میں نے اگائے، تو جو اللہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو تمہیں بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ تب سرتن کافی، تب سرتم و ذکرا، تب سرتم و ذکرا، پر میں تب سرتن، یہ جو آیات میں نے تمہیں دکھلائی ہیں، ان دکھلانے کا مقصد یہ ہے کہ تم دیکھ کر ان کو کیا کرو، نصیحت حاصل کرو۔ فرمایا لکل عبد، واسطے ہر اس بندے کے منیب جو انابت کرنے والا ہو، جو منیب سمجھا کرنے والا ہو۔ تب سرتن کا معنی رہ گیا تب سرتن سمجھانے کے لیے، تب سرتن کا معنی سمجھانے کے لیے، و ذکرہ اور نصیحت ہے، لکل عبد واسطے ہر اس شخص کے منیب جس میں کیا موجود ہو، انابت کرنے والا ہو، رجوع کرنے والا ہو۔ تب سرتن ای للتبصرہ، کہ یہ جتنی نشانیاں میں نے ذکر کی ہیں یہ سب کچھ تمہارے سمجھانے کے لیے ہے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی، مبارکن برکت والا، فَأَنبَتْنَا، نچلے کا حکمت انزال، پس اگائے ہم نے اس پانی کے ذریعے باغات، وَحَبَّ الْحَسِيدِ، وَحَبَّ اور سمجھو حب الحسید، حسید سے پہلے تقدیر ہے، وحب الحسید ای وحب زرع الحسید، وحب زرع الحسید، اور غلہ کٹی ہوئی کھیتی کا، وحب زرع الحسید، اور غلہ کٹی ہوئی کھیتی کا۔ الحسید کہتے ہیں کٹی ہوئی کھیتی جس سے تم نے فصل کیا کر لی ہو، کاٹ لی ہو، اور حب کہتے ہیں غلے کو، اور غلہ کٹی ہوئی کھیتی کا، نچلے کا جس کا کھیت غلے کے ساتھ کاٹا جائے، والنخل، اور کھجور کے درخت، باسقات بلند، باسقات اور کھجور کے اونچے اونچے درخت، لہا طلع، جن کے ہیں خوشے، جن کے ہیں خوشے، نزید تہبت، نزید، ہاں کھجور کے درخت اگر دیکھیں تو تمہیں پتہ ہوگا اور بڑے بڑے خوشے ہوتے ہیں اور ان میں کھجوریں صحیح تہ لگی ہوئی ہوتی ہیں، بندہ حیران ہوتا ہے۔ رزقاً للعباد، یہ روزی ہے کس کے لیے؟ بندوں کے لیے، یہ روزی ہے کس کے لیے؟ بندوں کے لیے۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ حکمت دوم، ایک بارش برسائی، اس کی حکمت یہ تھی کہ تمہارے لیے ہم نے کیا باغات اور یہ کھجور کے درخت وغیرہ وغیرہ اگا دیے، اور دوسرا وَأَحْيَيْنَا بِهِ،
اور زندہ کیا ہم نے اس بارش کے ذریعے بلدتم میتا بنجر شہر کو کذالک الخروج. نیچے کیا لکھا ہے؟ نتیجہ دلیل و دعوی صورت. صورت کا دعویٰ کیا ہے؟ کذالک الخروج، اسی طرح تمہیں قبروں سے زندہ کر کے نکالا جائے گا. دلائل کا نتیجہ بھی آ گیا. جو اللہ آسمان کو کھڑا کر سکتا ہے، زمین کو پھیلا سکتا ہے، بارشیں برسا سکتا ہے، تمہارے لیے باغات اگا سکتا ہے، کھیتیاں تمہارے لیے اگا سکتا ہے، کھجور کے لمبے درخت کھڑے کر سکتا ہے، تو وہ اللہ تمہیں قیامت کے دن قبروں سے زندہ کر کے بھی اٹھا سکتا ہے. کذبت قبلہم قوم نوح. اجمال ہے صوفیو، یہ 5 اجمالی تخویف دنیاوی کے نمونے ہیں. اجمالاً کیا معنی؟ اللہ کہتا ہے ان 5 قوموں کو میں نے پہلے ہلاک کیا ہے. یہ بھی قیامت کے منکر تھے، یہ بھی قیامت کے ہلاک ہو گئے، تم باز آ جاؤ. کذبت قبلہم، تکذیب کی ان سے پہلے، تکذیب کی ان سے پہلے قوم نوح نے، واصحاب الرس، کنویں والوں نے. واصحاب الرس کا کیا معنی جی؟ کنویں والے. یہ کنویں والے، یہ لوگ کنویں پہ آباد تھے، کنواں تھا اس کے دائیں بائیں یہ آباد تھے اور کفریات شرکیات کرتے تھے. ان کی طرف حضرت حنظلہ علیہ السلام، حضرت حنظلہ علیہ السلام اللہ نے رسول بنا کے بھیجے، لیکن ان لوگوں نے اپنے کفریات نہ چھوڑے تو ان کو ہلاک کر دیا گیا. واصحاب الرس اور کنویں والے، وثمود اور قوم سمود، اور قوم عاد، قوم فرعون، و اخوان لوط، اور بھائی حضرت لوط علیہ السلام کے، بھائی حضرت لوط علیہ السلام کے. و اصحاب الایکا، اور ٹیلوں والے. اصحاب الایکا اور ٹیلوں والے یہ تھے نا، ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام آئے تھے. وہ قوم تبا، اور قوم کس کی؟ تبا کی. تبا کے متعلق ہم بات کر چکے، یہ خود نیک آدمی تھا، اسلام لے آیا تھا. کان رجلاً صالحاً تھا، بیت اللہ کو سب سے پہلے اس نے غلاف چڑھایا تھا، لیکن اس کی قوم بد مذہب تھی، بے دین تھی، وہ ہلاک کیے گئے. سمجھ گئے ہو جی؟ کلن کذب الرسلا، کلن ان سب کے سب نے کذب الرسلا جھٹلایا رسولوں کو، جھٹلایا. اوپر کیا لکھا ہے؟ توحید و رسالت و بعثت میں. فحق وعید، بس ثابت ہو گئی میری وعید، بس ثابت ہو گئی. اور میری وعید تھی کہ تمہیں عذاب دوں گا، پھر تو میری وعید اللہ کہتا ہے پھر ثابت ہو گئی، سچی ہو گئی. افا عینا بالخلق الاول، رفع مانے ثالث، رفع مانے ثالث. سمجھو اللہ کہتا ہے، خیال زجر بھی ہے. اللہ کہتا ہے خیال تو کرو، بات کو سمجھو تو صحیح. تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں پہلی دفعہ پیدا کر کے ہم کوئی تھک گئے ہیں؟ پہلی دفعہ پیدا کر کے ہم کوئی تھک گئے ہیں؟ نہ نہ، ہم تمہیں پہلی دفعہ پیدا کر کے کوئی نہیں تھکے. جب تھکے نہیں تو ہم اگر پہلی دفعہ پیدا کر سکتے ہیں تو دوبارہ بھی پیدا کر سکتے ہیں. افعینا بالخلق الاول، کیا ہم تھک گئے ہیں ساتھ پہلی پیدائش کے، ساتھ پہلی یا ساتھ پیدائش پہلی کے. بل ہم فی لبس، بلکہ یہ لوگ ہیں بیچ شبے کے، بیچ شبے کے. من خلق جدید، من خلق جدید، نئی پیدائش سے، نئی پیدائش کے بارے میں یہ لوگ شبے میں پڑے ہوئے ہیں. من خلق الجدید یعنی قیامت، یعنی اللہ کہتا ہے یہ لوگ خواہ مخواہ قیامت کے بارے میں التباس کا شکار ہیں، شبے کا شکار ہیں، غلط فہمی کا شکار ہیں. حالانکہ ہم نے پہلی دفعہ پیدا کیا جب کچھ نام و نشان ہی نہیں تھا. تو اگر پہلی دفعہ ہم نے پیدا کیا اور پیدا کر کے ہم تھکے بھی کوئی نہیں ہے تو دوبارہ پیدا کرنا پھر کیا مشکل ہے ہمارے لیے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اوپر کیا لکھا ہے؟ بیان قدرت. اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو. وَنَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں، مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، مَا تُوَسْوِسُ بِهِ، جو خیالات آتے ہیں اس کے دل میں، جو خیالات آتے ہیں اس کے. اللہ کہتے ہیں ہمارے علم کا حال تو یہ ہے کہ انسان کے دل میں جو خیالات آتے ہیں ہم ان خیالات کو بھی کیا کرتے ہیں؟ جانتے ہیں. تو صرف جاننا مقصود تو نہیں. نفس ہو کے اوپر کیا لکھا ہے؟ نحاسبہ، نفس ہو کے اوپر کیا لکھا ہے؟ ہم اس کے خیالات کو جانتے ہیں جو اس کے دل میں بھی آتے ہیں، اور ہم نحاسبہ، اس کے ساتھ محاسبہ بھی کریں گے، اس کے ساتھ حساب کتاب بھی کریں گے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، ترقی از ما قبل.
پہلے فرمایا ہم اس کے دل کے خیالات کو جانتے ہیں، ہم اس کے دل کے فرمایا صرف دل کے خیالات نہیں جانتے بلکہ اس کی رگ حیات سے بھی زیادہ اس کے کیا ہیں، قریب ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ، اور ہم زیادہ قریب ہیں طرف اس کے باعتبار علم کے، من حبل الورید، من حبل الورید، اس کی رگ حیات سے، اس کی رگ حیات سے۔ حبل الورید یہ اضافت بیانیہ ہے، اضافت اصل میں تھا ہم زیادہ قریب ہیں اس کی طرف من حبل، رگ سے، کون سی رگ؟ الورید یعنی رگ حیات، الورید یعنی رگ حیات۔ سمجھو یہ رگ حیات جو ہے نا، جس کو ہم شاہ رگ کہتے ہیں اپنی زبان میں، یہ انسان کے دماغ سے شروع ہوتی ہے، دماغ سے نیچے آ کے حلق سے گزرتی ہے، اور حلق سے گزر کر انسان کے دل تک جاتی ہے، اور اسی میں انسان کی زندگی ہوتی ہے۔ اگر یہ کٹ جائے تو انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اور دیکھ رہے ہو جی، اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین و عن الشمال، اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید۔ سمجھو جی، ماقبل میں اللہ نے فرمایا کہ میں اللہ پاک ان کے اعمال کو جانتا ہوں، صرف اعمال نہیں، ان کے دلوں میں جو وسوسے ہیں ان کو بھی جانتا ہوں، اور ان کی شارگ سے بھی زیادہ ان کے قریب ہوں۔ اب فرمایا صرف جانتا نہیں بلکہ میں نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، وہ فرشتے ان کے اعمال کو کیا کر رہے ہیں؟ محفوظ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہو جی؟ اذ یتلقی المتلقیان، یتلقی المتلقیان کا معنی لکھو، اذ یتلقی المتلقیان، جب لیتے ہیں دو لینے والے، جب لیتے ہیں دو، یا جب اخذ کرتے ہیں دو اخذ کرنے والے، جب لیتے ہیں دو لینے والے، یا اخذ کرتے ہیں دو اخذ کرنے والے، عن الیمین دائیں سے بائیں سے، قعید بیٹھے ہوئے، قعید مراد اس سے کون ہے؟ کرامن کاتبین ہے۔ ہر انسان کے لیے دو فرشتے مقرر ہیں، ایک صبح سے لے کر چلتا ہے شام تک، اور دوسرا شام سے عصر تک چلتا ہے، اور دوسرا عصر سے لے کر پھر صبح تک چلتا ہے، تو وہ کرامن کاتبین مراد ہیں جو انسان کے اعمال کو لکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال ہے کہ یہ ہونا چاہیے تھا قعیدان، کیا لفظ ہونا چاہیے تھا؟ پیچھے ہے نا المتلقیان، دو ہے نا لینے والے، تو یہ پھر ہونا چاہیے تھا قعیدان، تثنیہ ہونا چاہیے تھا۔ جواب نمبر 1، اصل میں یہ قعیدان ہی ہے، لیکن الف نون تثنیہ کا گرا دیا گیا لموافقت رؤوس الآیات، لموافقت رؤوس الآیات، چونکہ پیچھے چلتا آ رہا ہے نا، اور وعید، وعید کے بعد من خلق جدید، اس کے بعد تھا من حبل الورید، پھر تھا عن الشمال قعید، پھر ہے رقیب عتید، ذالک یوم الوعید، سائق و شہید، الیوم فبصرک الیوم حدید۔ تو یہ جو رؤوس آیات تھے نا جی، ان کے ساتھ مناسبت کے لیے الف نون تثنیہ کا کیا کر دیا گیا جی؟ گرا دیا گیا ہے۔ ما یلفظ من قول، ما یلفظ من قول، نہیں تلفظ کرتے وہ کسی قول کا، الا لدیہ، مگر الا لدیہ، مگر ہوتے ہیں موجود اس کے پاس، رقیب نگران عتید تیار۔ اللہ کہتا ہے بندہ کوئی قول کرتا ہے، جیسی قول کرتا ہے تو فرشتے اس کے پاس نگران عتید تیار کھڑے ہوتے ہیں اور اس کی بات کو فوراً لکھ لیتے ہیں۔ وجاءت سکرۃ الموت، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور آ گئی سختی موت کی ساتھ حق کے، اوپر لکھے مقدمہ وقوع یعنی موت۔ اللہ کہتا ہے یہ موت آخرت کی سیڑھیوں میں سے کیا ہے؟ سیڑھی ہے۔ اگر موت آتی ہے تو سمجھو پھر قیامت بھی ہوگی اور تمہیں میرے دربار میں پیش ہونا ہوگا۔ وجاءت سکرۃ الموت، اور آ گئی سختی موت کی ساتھ حق کے، تو ذالک ما کنت منہ تحید، ذالک کے نیچے لکھا یقال ہو، جب بندے پہ موت آ رہی ہوتی ہے تو اس وقت کافر بندے کو کہا جاتا ہے ذالک، یہی ہے وہ چیز، ما کنت منہ تحید، کہ تھا جس سے تو بدکتا، ذالک
یہ موت وہی چیز ہے کنت منہ تحید، جس سے تھا تو بدکتا، جس سے تو بدکتا تھا، بھاگتا تھا، جس سے تو کیا کرتا تھا، دور بھاگنے کی کوشش کرتا تھا۔ وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، نیچے لکھا ہے بیان وقوع۔ نمبر 1، موت قیامت کا مقدمہ ہے۔ موت آ گئی، جب اللہ کہتا ہے موت آ گئی تو ایک دن آئے گا قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور قیامت کیسے قائم ہوگی؟ حضرت اسرافیل دوسری دفعہ سور پھونکیں گے، جب دوسری دفعہ سور پھونکیں گے تو ذالک یوم الوعید، وہی دن ہوگا کس کا؟ وعید ہوگا۔ وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، اور پھونکا جائے گا سور میں، مراد اس سے نفع ثانیہ ہے، اوپر لکھا ہے جس سے سب زندہ ہوں گے۔ ذالک یوم الوعید، یہ ہے دن وعید یعنی ڈراوے کا۔ وجات کل نفس، اور آئے گا ہر نفس قیامت کے میدان میں، ماہا سائقن، اس کے ساتھ ایک ہوگا ہانکنے والا، چلانے والا، ایک فرشتہ ہوگا جو اسے چلا کے لے کے آ رہا ہوگا۔ وہ شہید، اور ایک ہوگا گواہ، نیچے لکھا ہے اس کے اعمال کا۔ ایک فرشتہ اس کو لانے والا ہوگا اور دوسرا فرشتہ کھڑا ہوگا آگے، اور وہ اس کے اعمال نامے لے کے کھڑا ہوگا جو گواہی دے گا کہ اس نے ساری زندگی کیسے اعمال کیے۔ اب یہ سائق اور شہید کون سے دو فرشتے ہوں گے؟ تو راجح یہی ہے کہ اس سے مراد وہی کرامن کاتبین ہیں، ان میں سے ایک سائق بن جائے گا اور دوسرا ان میں سے شہید بن جائے گا۔ حاشیے پہ لکھی آپ کے پاس بات، لقد کنت فی غفلۃ، تذلیل مجرمین، مجرموں کو اس دن ذلیل کیا جائے گا اور کہا جائے گا لقد کنت، البتہ تحقیق تھا تو دنیا میں، فی غفلۃ، غفلت میں، فی غفلۃ، غفلت میں، یعنی قائل نہ تھا، من ھذا، اس عمل نامے سے، فکشفنا عنک غطاءک، پس ہٹا دیا ہم نے تجھ سے تمہارا تیرا پردہ، پس دور کر دیا ہم نے تجھ سے تیرا پردہ، فبصرک، پس نگاہ تیری، الیوم، آج کے دن، حدید، بڑی تیز ہے۔ اللہ کہتا ہے دنیا میں تجھ پر غفلت تھی اور تجھے حق نظر نہیں آ رہا تھا اور تو قیامت کا انکار کرتا رہتا تھا۔ آج ہم نے تیری نظروں کے سامنے سے وہ سارے پردے کیا کر دیے؟ ہٹا دیے۔ فکشفنا عنک غطاءک، تیرے اس انکار اور غفلت کے سارے پردوں کو ہم نے ہٹا دیا ہے، اور آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ ذرا، قیامت قائم ہو گئی ہے۔ وقال قرینہ، وقال قرینہ، اور کہے گا ساتھی اس کا، اور کہے گا، اور قرین سے مراد وہی ہے جو شہید ہے پیچھے، وہی فرشتہ جو کرامن کاتبین سے ہے نا، تو وہ بندے کا قرین ہے دنیا کا بھی، کہ دنیا میں بندے کے ساتھ رہتا ہے، تو وہی فرشتہ کہے گا۔ وقال قرینہ، کہے گا ساتھی اس کا، نیچے لکھا ہے فرشتہ کاتب اعمال، ھذا ما لدی عتید، ھذا، یہ ہے تیرا اعمال نامہ، یہ ہے تیرا اعمال نامہ، ما لدی عتید، جو ہے میرے پاس بالکل تیار، جو ہے میرے پاس۔ ہاں، اس عمل نامے میں مشرک کافر انسان جو ہوگا اس کے سارے کفریات شرکیات لکھے ہوں گے، جب وہ عمل نامہ کھلے گا پتہ چلے گا تو جہنمی ہے، یہ تو کیا ہے؟ تو اب حکم ہوگا القیا فی جہنم، ڈالو اس کو جہنم میں، القیا فی جہنم، ڈالو جہنم میں، ڈالو جہنم میں، کل کفارن، ہر کافر کو، عنید، ضدی، ہر ضدی کافر کو کدھر ڈال دو جی؟ جہنم میں۔ اب اشکال ہے کہ القیا صیغہ تثنیہ کا کیوں آیا؟ القیا صیغہ، بعض کہتے ہیں یہ تثنیہ للتکرار ہے اور مراد بار بار ڈالنا ہے، اور مراد، اور میری طرف دیکھو، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ تثنیہ للتکرار نہیں، بلکہ واقعی دو فرشتوں کو کہا جائے گا کہ القیا، تم دونوں ڈالو، تم دونوں۔ ہاں، جس طرح عام دنیا میں بھی عادت ہوتی ہے نا، کسی کو آپ نے نہر میں پھینکنا ہے تو ایک بندہ پکڑے گا پاؤں سے، دوسرا پکڑے گا ہاتھوں سے، اور دو پکڑ کے اس کو پھینکیں گے نہر میں، تو القیا بعینی، اسی طرح کافروں کو دو فرشتے ہاتھوں سے اور پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں ڈالیں گے۔ تمہارے پاس تائید لکھی ہے فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاسِي وَالْأَقْدَامِ، پکڑے جائیں گے قیامت کے دن پیشانیوں سے اور قدموں سے، پیروں سے، اور پکڑ کے جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ سمجھ رہے ہو جی؟ القیا فی جہنم، ڈالو جہنم میں ہر کافر ضدی کو۔ کون کافر ضدی؟ کل کفارن، ہر کافر ضدی کو،
نمبر 3 تیسرا وصف مناع للخیر، روکنے والا خیر سے، روکنے والا خیر سے، روکنے والا خیر سے، خیر سے یہ روکنے والا تھا۔ ہر خیر مراد ہے، مناع للخیر سے مراد کیا ہے؟ ہر خیر مراد ہے۔ معتدن حد سے نکلنے والا، معتدن اوپر لکھا ہے حد ابدیت سے، مریب شک کرنے والا دین حق میں، دین حق میں کیا کرنے والا تھا جی؟ شک کرنے والا تھا۔ 5 صفتیں جہنمیوں کی ذکر ہو گئیں، کفار 1، عنید 2، مناع 3، معتد 4، مریب 5۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، الذی چھٹی صفت ہے، الذی وہ، جعل مع اللہ جس نے بنا لیا تھا ساتھ اللہ کے، الہا آخر الہ دوسرا، یعنی مشرک تھا۔ فالقیاہ فی العذاب الشدید، ڈالو اسے سخت عذاب میں۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید۔ سمجھو اب یہاں قرین سے مراد شیطان ہے، اب یہاں قرین سے مراد چاہے وہ شیطان انسی ہو یا شیطان جنی ہو، جس طرح پیچھے زہرف میں بھی پڑھا ہے نا جی کہ دنیا میں میرا ایک قرین تھا، دوست تھا، اللہ نے کہا اچھا تو اس دوست کو دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھے گا، وہ تو جہنم کے وسط میں پڑا ہوگا۔ تو اب یہ جب مشرک اور اس کا وہ قرین، اس کا وہ دوست آپس میں بحث مباحثے جب کریں گے اور یہ مشرک سارا الزام اسے دے گا کہ تم نے ہمیں کیا کیا؟ گمراہ کیا، تو اس کا وہ قرین، اس کا وہ دوست دنیا والا جس نے اس کو شرک والے رستے پہ لگایا تھا، وہ آگے سے کہے گا ربنا ما اطغیتہ، ربا میں نے اس کو کوئی زبردستی تو مشرک نہیں بنایا تھا، بلکہ میں نے تو صرف اشارہ کیا تھا، یہ بے ایمان خود دوڑ دوڑ کے شرک کی طرف آ رہا تھا۔ سمجھ رہے ہو نا جی؟ قال قرینہ، کہے گا دوست اس کا، نیچے مراد اس سے شیطان ہے چاہے انسی جنی ہو، ربنا اے ہمارے ربا ما اطغیتہ، نہیں میں نے گمراہ کیا اس کو مجھ جبرن، ولکن کان فی ضلال بعید، بلکہ آ جایا کرتا تھا لیکن میں نے جبر تو نہیں کیا۔ ما اطغیتہ، ما اطغیتہ میں نفی ہے اغوا جبری کی، سمجھ رہے میری بات؟ قالا تو کہے گا اللہ لا تختصموا لدیا، لا تختصموا اور نہ جھگڑو، بحث مباحثے نہ کرو میرے پاس، بھیج چکا تمہاری طرف بالوعید، ڈراوا، تحقیق میں بھیج چکا تمہاری طرف ڈراوا۔ اللہ کہتا ہے میں نے پہلے ہی تمہاری طرف وعید بھیج دی تھی، اور وہ وعید کیا تھی؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم جہنم کو بھریں گے شیطان تجھ سے بھی اور تیرے مریدوں سے بھی، ہم جہنم کو کیا کریں گے؟ وعید، تو یہ وعید ہم نے پہلی سی بھیج دی تھی، اور چونکہ یہ وعید ہم نے پہلے بھیج دی ہے کہ شیطان بھی جہنمی اور اس کے چیلے بھی جہنمی، لہذا لا تختصموا لدیہ، بحث مباحثے کا فائدہ نہیں۔ کیوں؟ ما یبدل القول لدیہ، نہیں تبدیل کیا جاتا فیصلہ میرے پاس۔ اللہ کہتا ہے میری عدالت میں فیصلے تبدیل نہیں ہوتے، فیصلہ وہی القیا فی جہنم، وما انا اور نہیں ہوں میں بظلام، کیا معنی کرو گے؟ ذرا برابر ظلم کرنے والا، اس دن پڑھا کے آئے ہوں وما انا بظلام، اور نہیں ہوں میں ذرا برابر ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر۔ اور میں نے بات کی تھی نا، ایک نفی فی المبالغہ ہوتی ہے اور ایک مبالغہ فی نفی ہوتی ہے۔ یوم نقول لجہنم، اللہ اکبر، اظہار تحویل جہنم، ہاں اللہ کہتا ہے میں جہنم سے کہوں گا حلم تلاتے، تیرا پیٹ بھر گیا ہے کو نہیں بھرا؟ وہ کہے گی تمہاری طرح حل میں مزید، حل میں مزید، حل میں مزید۔ سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ خیر، وہ کہے گی حل میں مزید، جب وہ بار بار کہے گی، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک پھر آخر اس پہ اپنا قدم رکھے گا، اللہ پاک اس پہ اپنا قدم رکھے گا، جس کے بعد وہ بھر جائے گی اور وہ حل میں مزید کی گردان چھوڑ دے گی، نہیں تو وہ بھرے گی نہیں۔ اچھا جی، یوم نقول لجہنم،
جس دن ہم کہیں گے جہنم سے، جس دن ہم کہیں گے، نیچے کیا لکھا ہے، بعد از ادخال کفار در جہنم، جس دن ہم کہیں گے جہنم سے، حلم تلاتے، کیا تو بھر گئی ہے، کیا تو بھر گئی ہے، وہ تقول، اور وہ کہے گی حل من مزید، حل من مزید، کیا ہے کچھ اور، حل من مزید، کیا ہے کچھ اور بھی، کیا کچھ اور بھی ہے، حل من مزید، کیا کچھ اور بھی ہے مجھے مل جائے، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ۔ ہمارے ساتھ ایک ساتھی ہوتا تھا، وہ کہا کرتا تھا میں کبھی سیر نہیں ہوا صرف تھک جاتا ہوں، میں کبھی سیر نہیں ہوا صرف تھک جاتا ہوں۔ آ جاؤ جی، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور پیچھے چل رہی تھی نا تخویف، اب تخویف کے بعد کیا آ گئی، بشارت، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور پیش کی جائے گی جنت، پیش کی جائے گی جنت۔ ازلاف اصل کہتے ہیں قریب کرنے کو، ازلاف اصل کہتے ہیں، جس طرح آتا ہے نا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، تو ازلاف کا اصلی معنی قریب کرنا۔ اب دیکھو وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، قریب کی جائے گی جنت یعنی پیش کی جائے گی جنت، قریب کی جائے گی جنت یعنی پیش کی جائے گی جنت، للمتقین، متقین کے لیے۔ اوپر کیا لکھے، عن الشرک والکفر، غیر بعید، دور نہ ہوگی، غیر بعید، دور، ہاں۔ اللہ کہتا ہے جنت جو ہے توحیدیوں پہ پیش کی جائے گی، اللہ کیسے پیش کی جائے گی، دوربین سے دیکھنی پڑے گی، اتنی دور ہوگی، پر میں غیر بعید، دور نہیں ہوگی، بالکل قریب ہوگی۔ ھذا ما توعدون، سبحان اللہ، توحیدیوں کا احترام دیکھو، اللہ کہتا ہے ھذا، یہ ہے وہ جنت، ھذا، یہ ہے ما توعدون، وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، ھذا، یہ ہے ما توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، لکل اواب، واسطے ہر رجوع کرنے والے، واسطے ہر رجوع کرنے والے، حفیظ، حفیظ، اور عبادات کی حفاظت کرنے والے کے لیے، رجوع کرنے والے کے لیے اور طاعات کی حفاظت کرنے والے کے لیے۔ کون ہے یہ، من خشی الرحمن، من خشی الرحمن، جو ڈرتا ہے رحمان سے بن دیکھے، من خشی الرحمن، جو ڈرا رحمان سے بن دیکھے، وجاء، اور آیا، بقلب منیب، ساتھ دل رجوع کرنے والے کے، ساتھ دل رجوع کرنے والے کے، ادخلوہا، ادخلوہا، داخل ہو جاؤ جنت کو، بسلام، ساتھ سلامتی کے، بسلام، ساتھ سلامتی کے، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو، اللہ میں نصیب فرمائے۔ ذالک یوم الخلود، یہ دن ہے ہمیشگی کا، یہ دن ہے، ہاں، خلود، ہمیشگی کا دن ہے۔ کیا معنی کہ اب آج کے بعد تمہیں جنت سے کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ لہم ما یشاؤون فیہا، ان جنتیوں کے لیے اس جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جو چاہیں گے۔ ولدینا مزید، اور ہمارے خزانوں میں مزید بھی ہے، یعنی اس کے علاوہ بھی ہے، اور ما یشاؤون کے علاوہ کچھ تو وہ جنتی چاہیں گے نا، اللہ کہتے وہ چاہیں گے، چاہیں گے، چاہیں گے، چاہیں گے، پھر بھی ہمارے خزانے خالی نہیں ہوں گے۔ ولدینا مزید، وہ جتنا بھی چاہ لیں اس سے زیادہ ہمارے پاس موجود ہوگا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، تخویف دنیاوی حاصل، اور میری طرف دیکھو، اللہ کہتا ہے تم سے پہلے ایسے لوگ گزرے جو مالی بدنی طاقت میں تم سے تکڑے تھے، بدنی طاقت میں بھی اور بڑے بڑے پہلوان تھے، اور مالی لحاظ سے بھی بڑے تکڑے تھے، کہ نقبو فی البلاد، کہ انہوں نے چھان مارا شہروں کو، نقبو کا معنی چھان مارا شہروں کو، یعنی شہروں کے اندر انہوں نے تجارتیں کی، کاروبار کیے، اور خوب زبردست سرمایہ دار بن گئے۔ لیکن اس کے باوجود جب ان پہ میرا عذاب آیا تو حل من محیص، ان کے لیے کوئی چھپنے کی جگہ نہیں تھی، ان کے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہیں تھی۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ، اور کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے، من قرن، امتیں، جماعتیں، قومیں، ہم اشد منہم، وہ زبردست تھیں ان سے، بطشن، قوت میں، زبردست تھیں ان سے، بطشن، قوت میں، بدنی قوت میں زبردست تھے۔ فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ،
میری طرف دیکھ رہے ہو؟ فنکبو فی البلاد کا معنی ذرا سمجھو. نکبو کا ایک معنی تو ہے نقب لگانا، سرنگ بنانا. تو فنکبو فی البلاد، انہوں نے سرنگیں بنائی شہروں میں، یعنی انہوں نے پورے شہر آباد کر لیے سرنگیں بنا کر. سمجھ رہے ہو جی؟ ایک معنی اس کا یہ ہے. اور دوسرا معنی ہے نکبو کا معنی ہے چھان مارنا، یعنی چپے چپے میں پھرنا، وہاں کاروبار تجارت کوشش کرنا. دوسرا معنی یہ ہے. تو اب اس دوسرے معنی کو ہم لیتے ہیں، لیکن یہاں تھوڑی توجہ کرو. فنکبو فی البلاد، انہوں نے چھان مارا شہروں کو، یعنی بڑے مالدار ہو گئے. بڑے کیا ہو گئے؟ اگر یہ معنی کرو نا کہ بڑے وہ کیا ہو گئے؟ مالدار ہو گئے، تو یہاں جملہ ختم ہے. اور اگلی جو بات ہے حل مم محیص، یہ علیحدہ جملہ ہے کہ وہ بڑے طاقتور بھی تھے، بڑے مالدار بھی تھے، لیکن جب ان پہ عذاب آیا تو حل مم محیص، ان کے لیے کوئی چھپنے کی جگہ نہیں تھی. ایک معنی تو یہ ہے. اور دوسرا معنی کہ اگر تم معنی کرو کہ ہم اشد منہم بطشا، کہ وہ پہلے کافر قوت میں ان مکے والوں سے زیادہ زبردست تھے، پھر ان پر عذاب آیا، مصیبت آئی، فنکبو فی البلاد، اس مصیبت سے بچنے کے لیے انہوں نے شہروں کو چھان مارا. اس مصیبت سے بچنے کے لیے انہوں نے شہروں کو چھان مارا، شہر در شہر پھرتے رہے کہ شاید ہم اس مصیبت سے بچ جائیں، لیکن حل مم محیص، ان کو چھپنے کی کوئی جگہ نہ ملی. سمجھ گئے بات کو؟ یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں. ان فی ذالک، بے شک، ان فی ذالک، بے شک ان ہلاکت کے واقعات میں، ان ہلاکت کے، اور جو ہم نے قومیں ہلاک کی، لذکر، البتہ نصیحت ہے. کس کے لیے؟ لمن، اس شخص کے لیے، کان لہو قلب، جس کے پاس ہو دل فہیم، یعنی سمجھنے والا. کان لہو قلب، دل تو ہر کسی کے پاس ہے، لیکن یہاں پر وہ دل مراد ہے جو حق کو سمجھنے والا ہو. او القى السمع، یا ڈالے وہ کان کو، متوجہ کرے وہ کان کو، اوپر کیا لکھا ہے؟ طرف بات کے. وہو شہید، اس حال میں کہ وہ دل سے بھی متوجہ ہونے والا ہو. اللہ کہتا ہے نصیحت تو ہے ان واقعات میں، لیکن اس بندے کے لیے کہ جس بندے میں 3 کمال ہوں. اس کا دل بھی ایسا ہو جو حق کو قبول کرنے والا ہو. نمبر 2، وہ کانوں سے حق بات سننے کے لیے بھی تیار ہو. اور نمبر 3، سنے بھی دل کی توجہ کے ساتھ سنے، یعنی ایک کان سے سنے دوسرے سے نکال لے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور البتہ تحقیق دلیل عقلی برائے ثبوت قیامت، البتہ تحقیق پیدا کی ہم نے آسمانوں زمینوں کو جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں کی مقدار میں. وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور نہیں پہنچی ہمیں کوئی تھکان. اللہ کہتے ہیں ہم تھکے بھی کوئی نہیں. تو ہم اگر آسمان زمین کو بنا کے نہیں تھکے تو تمہیں پیدا کرنا دوبارہ کوئی مشکل نہیں ہے. فَاصْبِرْ، اے میرا نبی صبر کر، سہتا رہ، عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، صبر کر ان بکواسات پر، ما یقولون، جو بکواسات یہ مشرک کرتے ہیں. یہ مشرک جو بکواسیں کرتے ہیں، میرا پیغمبر اس پہ صبر کر. وَسَبِّحْ، کیا لفظ ہے جی؟ وَسَبِّحْ، میرا پیغمبر تسبیح کرتا رہے بحمد ربک، اپنے رب کی تعریفوں کے ساتھ، قبل طلوع الشمس سے، سورج کے طلوع سے پہلے، سورج کے نیچے لکھا ہے یعنی نماز فجر، اور غروب سے پہلے یعنی ظہر و عصر. ومن اللیل، کچھ حصہ رات کا یعنی مغرب و عشاء. فسبحوا، پس اس کی تسبیح کر. وادبار السجود، اور سجدوں کے بعد، سجدوں کے بعد. سجود سے مراد فرض نمازیں ہیں، اور سجود سے مراد فرض نمازیں ہیں، یعنی فرض نمازوں کے بعد نوافل کا بھی کیا کرو؟ اہتمام کرو. وستمع، کیا لفظ ہے جی؟ وستمع، کان لگا. وستمع، کان لگا. یوم یناد المناد، جس دن آواز لگائے گا آواز لگانے والا، یعنی اسرافیل، یعنی سور پھونکے گا. من مکان قریب، قریب کی جگہ سے. اور سمجھو کیا مطلب من مکان قریب کا؟ حضرت اسرافیل جب سور پھونکیں گے
تو ہر بندہ یہ سمجھے گا کہ حضرت اسرافیل کہیں میرے قریب کھڑے ہیں، ہر بندہ یہ سمجھے گا کہ وہ میرے قریب کھڑے ہیں۔ من مکان قریب، یوم یسمعون الصیحۃ، جس دن سنیں گے وہ چیخ، بالحق کے ساتھ سچ کے، یعنی یہ یقینی بات، اس میں جھوٹ کی گنجائش نہیں۔ ذالک یوم الخروج، یہی دن ہے قبروں سے نکلنے کا۔ انا نحن نحیی و نمید، بے شک ہم ہی جان ڈالتے ہیں، جان نکالتے ہیں۔ وإلینا المصیر، اور ہماری طرف ہے لوٹنا سب کے سب کا۔ تسلی ہے میرا پیغمبر، زندگی موت ہم دیتے ہیں، سب نے مر کے ایک دن ہمارے درمیان دربار میں پہنچنا ہے، وہاں حساب کتاب ہوگا۔ یوم تشقق الارض، جس دن کھلے گی زمین، جس دن کھلے گی زمین یا جس دن پھٹے گی زمین، عنہم ان مردوں سے، عنہم ان، ہاں جس دن کھلے گی زمین، پھٹے گی زمین مردوں سے، سراعن جلدی جلدی، سراعن جلدی جلدی، یوم تشقق الارض عنہم سراعن، جس دن پھٹے گی زمین ان مردوں سے، سراعن جلدی جلدی، یا سراعن بمانا مسرعین، سراعن بمانا مسرعین، درا حال کے مردے جب قبروں سے نکلیں گے نا تو سراعن ای مسرعین، کہ وہ جلدی کرنے والے ہوں گے۔ ذالک حشر، یہ ہے جمع کرنا، علینا یسیر، ہمارے اوپر بالکل آسان۔ اللہ کہتا ہے ہم بالکل آرام سے، آسانی سے تمہیں قیامت کے دن میدان حشر میں جمع کریں گے، کوئی مشکل نہیں۔ نحن عالم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہتے ہیں، اس لیے ہم خود ان سے سمجھ لیں گے۔ وما انت علیہم بجبار، وما انت علیہم بجبار، اور نہیں ہے آپ علیہم ان کے اوپر، بجبارن کوئی زبردستی کرنے والے، آپ زبردستی کر کے تو ان سے حق منوا نہیں سکتے، لہذا آپ زبردستی تو نہیں کر سکتے۔ آپ کا فریضہ یہ ہے کہ فذکر بالقرآن، آپ نصیحت کرتے رہیں ساتھ قرآن کے، کسے؟ من یخاف وعید، جو ڈرتا ہے میرے عذاب سے، جس کے دل میں میرے عذاب کا خوف موجود ہے، میرا پیغمبر آپ اس کو نصیحت کرتے جائیں، اسے نصیحت فائدہ دے گی، ہر کسی کو نصیحت فائدہ نہیں دے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والزاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق۔ سورہ زاریات، وجہ تسمیہ، آیت نمبر 1۔ ربط اسمی، اللہ اکبر، نزول کے اعتبار سے 67 نمبر بعد الاحقاف، نزول کے اعتبار سے 67 نمبر بعد الاحقاف، ربط اسمی قد مرہ۔ ربط مانوی، پچھلی صورت میں تھا کذالک الخروج، کہ تمہیں زندہ کر کے قبروں سے نکالا جائے گا۔ اب فرمایا صرف نکالا نہیں جائے گا بلکہ ان الدین لواقع، حساب کتاب بھی ہوگا۔ پچھلی صورت میں فرمایا تھا کذالک الخروج، کہ تمہیں زندہ کر کے قبروں سے نکالا جائے گا، اب فرمایا کہ صرف نکالا نہیں جائے گا بلکہ ان الدین لواقع، حساب کتاب بھی ہوگا۔ خلاصہ، ابتدا میں اس بات قیامت کے لیے ذکر شواہد،
ذکر شواہد، دو دلائل عقلیہ، تخویف دنیاوی کے 5 نمونے، اور امور ثلاثہ کا ذکر ہوگا۔ اور امور ثلاثہ کا ذکر ہوگا۔ لفظی معنی پہ غور کرو جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات، قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑانے والی ہیں غبار کو، ذرون اڑانا۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑانے والی ہیں غبار کو، ذرون اڑانا۔ فالحاملات، قسم ہے ان ہواؤں کی جو اٹھانے والی ہیں، وکرن بوجھ یعنی بادل۔ وکرن بوجھ یعنی بادل، لفظی معنی پورا کرو۔ فالجاریات، پس قسم ہے ان ہواؤں کی جو چلنے والی ہیں، یسرن نرمی سے۔ فالمقسمات، پس قسم ہے ان ہواؤں کی جو تقسیم کرنے والی ہیں، امرن موافق حکم اللہ کے، موافق حکم اللہ کے۔ فالمقسمات، قسم ان ہواؤں کی جو تقسیم کرنے والی ہیں، امرن موافق حکم اللہ کے۔ کیا تقسیم کرنے والی ہیں؟ بادلوں کو اٹھاتی ہیں، کچھ بادل وہاں لے گئیں، کچھ بادل وہاں لے گئیں، کچھ بادل وہاں لے گئیں، تو وہ بادلوں کو یعنی بارشوں کو مختلف علاقوں پہ کیا کر دیتی ہیں؟ تقسیم کر دیتی ہیں۔ میری طرف دیکھو، بات سمجھو۔ ایک تو میں نے معنی ذکر کر دیا کہ یہ قسمیں ہیں ہواؤں کی۔ قسمیں ہیں کس کی؟ ایک قول یہ ہے کہ یہ فرشتوں کی قسمیں ہیں۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو اڑانے والے ہیں غبار کو اڑانا، اٹھانے والے ہیں بادلوں کو اٹھانا۔ فالجاریات، اور چلنے والے ہیں نرمی سے، تقسیم کرنے والے اللہ کے امر کو۔ سمجھ رہے ہو میری بات؟ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ والذاریات، یہ قسم ہے ہواؤں کی۔ فالحاملات، یہ قسم ہے فرشتوں کی۔ فالجاریات، یہ قسم ہے کشتیوں کی۔ فالجاریات، یہ قسم ہے کشتیوں کی۔ اور فالمقسمات، یہ پھر قسم ہے ہواؤں کی۔ سمجھ رہے ہو بات؟ تو یہ 3 قول ہیں، میں نے ذکر کر دیے۔ بہرحال ہم نے پہلے ہی لے رہے ہیں، آسان ہے وہ۔ اللہ نے قسمیں اٹھائیں، مجھے ان ہواؤں کی قسم جو غبار کو اڑاتی ہیں، ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں، چلتی ہیں نرمی سے، تقسیم کرتی ہیں بارشوں کو اللہ کے امر سے۔ اب ان سب کے بعد اللہ پاک نے 2 جواب قسم ذکر کیے۔ کتنے؟ انما توعدون، بے شک، انما بے شک وہ قیامت، انما بے شک وہ قیامت، توعدون جس کا تم وعدہ کیے گئے ہو، لصادقن البتہ سچ ہے۔ بے شک وہ قیامت جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، البتہ وہ کیا ہے؟ سچ ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ، اور بے شک دین یعنی جزا سزا، بے شک دین یعنی لواقعن، البتہ کیا ہونے والی ہے؟ واقع۔ انما کے نیچے والا لفظ دیکھو ذرا، اس جملے کا تعلق پہلے 2 اور والذاریات ذروا فالحاملات وقرا۔ میری طرح دیکھو، بات سمجھو۔ بادلوں کو اٹھاتی ہے، اسی طرح میں اللہ تمہیں بھی لواقعن، نیچے لکھا ہے اس کا تعلق پچھلے 2 جملوں سے ہے، پچھلے 2 جملوں سے ہے۔ کیا معنی؟ کہ جس طرح ہوائیں بادلوں کو لے کر چلتی ہیں، جس طرح ہوائیں بادلوں کو لے کر، پھر کہیں بارش ہوتی ہے، کہیں اولے پڑتے ہیں، کہیں ٹھنڈی ہوائیں، کہیں آندیاں، اور سمجھو
جس طرح ہوا بادلوں کو لے کر چلتی ہے، کہیں بارش کہیں اولے، کہیں ٹھنڈی ہوائیں کہیں آندیاں، اسی طرح بعین ہی قیامت کے دن بھی ہوگا کہ قیامت کے دن بھی کسی پہ رحمت ہوگی کسی پہ عذاب ہوگا، کسی پہ رحمت ہوگی کسی پہ عذاب ہوگا۔ ان الدین لواقع، سمجھ گئے ہو جی؟ یہ ربط لگ گیا آپ لوگوں سے؟ والسماء ذات الحبک، قسم ہے آسمان کی، قسم ہے، اور بولو تو صحیح، قسم ہے کس کی؟ آسمان کی، ذات الحبک، جالی دار۔ کیا ہے معنی؟ جالی دار۔ نیچے لکھے آپ کے پاس جالی دار، آسمان پہ کہاں جالی لگی ہے؟ ہم معنی کر رہے ہیں قسم آسمان کی ذات الحبک جو جالی، اور سمجھو رات کو دیکھو نا، آسمان جب ستارے ہوتے ہیں تو ستارے ایسے ترتیب سے ہوتے ہیں جیسے کوئی جال بنا ہوا ہے، جیسے کوئی کیا بنا ہوا ہے؟ اور کبھی دیکھا آپ لوگوں نے جال؟ جیسے جال بنا ہوتا ہے نا، تو ایسے ہی سارے آسمان پہ ستارے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا والسماء ذات الحبک، قسم ہے جالی دار آسمان کی۔ ایک دوسرا معنی والسماء ذات الحبک کا دوسرا معنی یہ ہے کہ قسم ہے راستوں والے آسمان کی۔ قسم ہے کس کی؟ راستوں والے آسمان کی۔ اس آسمان سے کیا معنی؟ قسم ہے راستوں والے آسمان کی، کہ اس آسمان سے فرشتوں کے آنے جانے کے راستے ہیں، یا اسی آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر تم زمین پہ اپنے راستوں کو کیا کرتے ہو؟ تلاش کرتے ہو۔ سمجھ گئے بات کو؟ قسم ہے راستوں والے آسمان کی، انکم لفی قول مختلف، بے شک پڑے ہوئے ہو تم لفی قول مختلف، ناموافق گفتگو میں، بے مقصد گفتگو میں۔ قول بمانا گفتگو، بے شک ہو تم ناموافق گفتگو میں، بے مقصد گفتگو میں۔ یؤفک عنہ، کیا لفظ ہے بولو؟ پھیرا جاتا ہے عنہ، نیچے لکھا ہے اعتقاد قیامت سے، پھیرا جاتا ہے قیامت کے اعتقاد سے، پھیرا جاتا ہے قیامت کے اعتقاد سے۔ من اوفے کا، جو پھیر دیا جائے حق سے، اوفے کا کے نیچے لکھ لو جو پھیر دیا جائے حق سے، اوپر لکھا ہے تمام خیر و سعادت سے۔ اللہ کہتا ہے قیامت کا انکار وہی کرے گا جو حق سے پھیر دیا جائے گا، جو خیر اور سعادت اور کامیابی سے پھیر دیا جائے گا، وہی بدبخت قیامت کا انکار کرے گا۔ قتل الخراسون، قتل لعنت کیے گئے، کیا لفظ ہے جی؟ لعنت کیے گئے، الخراسون، اوپر لکھو بے سند باتیں کرنے والے۔ الخراسون کا معنی ہے اندازے لگانے والے، لیکن معنی کرو بے سند باتیں کرنے والے۔ بے سند باتیں، جس طرح آج بھی لوگوں نے اپنے دین کی بنیاد رکھی ہوئی ہے کول کٹوروں پہ، کہانیوں پہ، قصوں پہ، ہاں جی، تو اللہ کہتا ہے ایسی بے سند باتیں کرنے والے ہلاک ہیں۔ قتل الخراسون، لعنت کیے گئے بے سند باتیں کرنے والے۔ کون ہیں جی؟ الذین، وہ لوگ، ہم فی غمرتن، جو ہیں جہالت میں، جو ہیں جہالت میں، ساہون، بھولنے والے، ساہون نیچے لے گئے جو کہ جہالت میں اختیاراً بھول رہے ہیں۔ الذین، وہ لوگ جو کہ ہیں جہالت میں ساہون، بھولنے والے۔ یسألون، سوال کرتے ہیں، نیچے لے کے استہزاءً، استہزان سوال کرتے ہیں، ایان یوم الدین، کب ہے دن قیامت کا، کب ہے دن؟ لیکن چونکہ یہ سوال بطور استہزاء تھا، اور جیسا منہ ویسا تھپڑ، تو سوال چونکہ تھا بطور تو جواب بھی ویسے آیا۔ پر میں ہاں بتاتا ہوں، یوما، جس دن، ہم، وہ کافر، علی النار، آگ پر، یفتنون، جلائے جائیں گے۔ کب ہے قیامت؟ فرمایا جس دن تمہیں آگ پہ جلایا جائے گا، قیامت تب ہے۔ سمجھ گئے بات کو؟ ذوقوا فتنتکم، اور کہا جائے گا چکھو، ذوقوا فتنتکم، چکھو ذرا، فتنتکم، ہاں، سزا اپنی، ذوقوا، چکھو، فتنتکم، سزا اپنی، ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہی ہے وہ عذاب جس کو تم جلدی جلدی دنیا میں مانگا کرتے تھے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، اوپر کیا لکھا ہے؟ دفعیہ عذاب کے لیے امور ثلاثہ، شرک نہ کرو، ظلم نہ کرو، کیا کرو جی؟ احسان کرو۔ متقین کے نیچے لکھا ہے شرک نہیں کرتے، شرک
بے شک متقین یعنی وہ جو شرک نہیں کرتے ہوں گے، فی جناتن باغات میں اور چشموں میں، آخذینا کیا لفظ ہے جی، اور لینے والے ما اس ثواب کو، آتاہم ربہم جو دے گا ان کو ان کا رب، جو دے گا ان کو ان کا، ہاں ان کا رب ان کو جو ثواب دے گا یعنی ان کے عملوں کا جو بدلہ دے گا وہ اس کو خوشی سے کیا کریں گے، لیں گے۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، انہم کانوا قبل ذالک بے شک تھے یہ، قبل ذالک اس سے پہلے یعنی دنیا میں، محسنین دل سے نیکیاں کرنے والے، احسان کرنے والے، نیچے لکھا ہے ظلم نہیں کرتے۔ کانو قلیلا من اللیل تھے یہ، قلیلا من اللیل تھوڑا حصہ رات کا، ما زائدہ ہے، یہجعون بمعنی سونے کے، تھے یہ تھوڑا حصہ رات کا سویا کرتے، یہ دنیا میں رات کا تھوڑا سا حصہ سویا کرتے تھے، زیادہ وقت یہ اللہ کی عبادت میں گزارا کرتے تھے۔ کانو قلیلا من اللیل تھے یہ تھوڑا حصہ رات کا، یہجعون سوتے، دنیا کے اندر یہ رات کا تھوڑا حصہ سوتے باقی عبادت کرتے، وبالاسحار اور سحری کے وقت، اور بالخصوص سحری کے وقت، ہم یستغفرون یہ معافیاں مانگتے تھے، وفی اموالہم اور ان کے مالوں میں، اور ان کے حق کن کیا لفظ ہے جی، حق کن حصہ تھا، للسائل سوال کرنے والوں کے لیے، والمحروم اور سوال نہ کرنے والوں کے لیے۔ اوپر کیا لکھا ہے، احسان کرتے ہیں، کیا لکھا ہے جی، اللہ پاک نے جنتیوں کی علامتیں بیان کر دیں، فرمایا جنتی وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر دل سے نیکیاں کرتے تھے، رات کو تھوڑا سوتے تھے باقی عبادت، سحری کو اٹھ کے استغفار کرتے تھے، اور نمبر 4 ان کے مالوں کے اندر حق مقرر تھا، سوالیوں کو بھی دیتے تھے، اور جو سوال نہیں کرتے تھے، پتہ ہوتا یہ غریب فقیر ہے اس کو بھی جا کے دیتے تھے۔ اچھا چلو بند کر، 2 منٹ ذرا وقفہ کرتے ہیں۔